کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم نے جس طرح سے بنی اسرائیل میں کو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے تھے، اور دین کے حوالے سے کچھ ان کو احکامات میں ہم نے یوم سبت کے حوالے سے، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے کیا پڑھا تھا کہ ہفتے والے دن جو ہیں ان کو دنیا داری سے اور مچھلیاں پکڑنے سے ممنوع کر دیا گیا تھا، یعنی کہ ویسے ان کے لیے مچھلیاں پکڑنا جائز تھا، لیکن ان کو جو ہے وہ ممنوع کر دیا گیا. اسی طریقے سے اب یہاں پہ مسلمانوں کو بھی شریعت میں وہی ایک اصول جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے کہ جس طرح سے یہ حلال جانور تمہارے لیے عام طور پہ ان کا شکار جو ہے وہ جائز کیا گیا ہے، لیکن جس وقت تم احرام کی حالت میں آ جاؤ گے تو اس وقت تمہارے اوپر جو ہے وہ کچھ پابندیاں لگا دی جائیں گی، اور یہ حلال جانور جو ہیں وہ ان کو بھی اس ٹائم پر ان کا شکار جو ہے وہ نہیں کیا جا سکے گا. والا اور نہ الحدیہ، اور جو ہدی کے جانور ہیں، ہدی کس کو کہتے ہیں؟ جو جانور جب قربانی، یعنی کہ آج کل کے دور میں تو ایسا رواج نہیں رہا، لیکن شروع میں تمام کے تمام لوگ جو حج یا عمرے کے لیے جاتے تھے تو وہ اپنے ساتھ وہ جانور جو ہیں وہ قربانی کے لے کر جاتے تھے، تو ان کو ہدی کا جانور کہا جاتا تھا. یعنی کہ آپ اس کو نیاز کعبہ بھی کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو جو ہے وہ قربانی کے جانور بھی کہہ سکتے ہیں. ان کے بیسکلی اللہ تعالیٰ کے آگے قربان کرنے کے لیے جو جانور لے کے جائے جاتے تھے ان کو ہدی کا ورڈ جو ہے وہ قرآن پاک میں اس کو بولا جاتا ہے. والا اور نل قلائدہ، قلائد کہتے ہیں، اس کے لفظی معنی جو ہیں وہ گلے والے، ان میں جن جانوروں کے پٹے ڈالے جاتے ہیں، جیسے جو پالتو جتنے بھی جانور ہیں گھروں میں جو پالے جاتے ہیں ان کو ان کے گلوں میں پٹا ڈال دیا جاتا ہے، تو یہ وہی ورڈ ہے. اور اگر آپ اس کو اور ہماری اردو میں اگر آپ دیکھیں اس ورڈ کو کہاں سے ہم لیتے ہیں، کہ آپ کو دیکھا ہوگا کہ ہمارے اردو میں جیسے کیونکہ جو گلے کے پٹے ہیں ان کو کلادہ کہا جاتا ہے، تو ہمارے ہاں جو لوگ آپ کو جس طرح سے فقہ کے حوالے سے آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ تقلید کا ورڈ استعمال کرتے ہیں، کہ ہم لوگ جو ہیں وہ فلاں فقہ کی جو ہے وہ تقلید کرتے ہیں، یا مقلد کا ورڈ استعمال ہوتا ہے. تو یہ وہی یہیں سے یہ ورڈ نکلا ہے. ایک سوال اور بھی ذہن میں آپ لوگوں کے آ سکتا ہے کہ شاعر اللہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ شاعر اللہ بیسکلی اللہ کی نشانیاں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جب دین میں مختلف قسم کے انداز میں آپ کو تعلیم دیتے ہیں تو اس تعلیم کے دوران آپ کو مختلف قسم کی سمبولک ریپریزنٹیشنز جو ہیں وہ کی جاتی ہیں. جیسے مثال کے طور پہ میں آپ کو اس کی مثال یہ دے دیتا ہوں کہ سمبولک ریپریزنٹیشنز کی مثال ہم اگر حج میں اگر دیکھیں، ابھی کیونکہ حج ختم ہوا ہے، کہ حج میں سمبولک ریپریزنٹیشن کیا چیزیں ہیں کہ ہم طواف کرتے ہیں تو یہ اللہ کے گھر کی دیوانہ وار جو ہے، جیسے ایک پروانہ جو ہے وہ ایک شمع کے گرد دیوانہ وار جو ہے وہ گھومتا ہے، اسی طریقے سے ایک حاجی جو ہے وہ اللہ کے گھر کا دیوانہ وار جو ہے وہ طواف کرتا ہے. اسی طرح سے جب ہم استلام کرتے ہیں یا ہم حجر اسود کو چھوتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ یہاں پہ جا کے دیکھیں کہ بیسکلی حجر اسود کو چھونا جو ہے وہ ایک سمبولک ریپرزنٹیشن ہے کہ آپ نے جیسے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کو جو ہے وہ چھو لیا، اور وہ یعنی کہ اس کی ایک صرف اور صرف کیا وقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، یعنی کہ حضور پاک نے ہم کو یہ بتایا کہ یہ جو پتھر ہے یہ آسمان سے آیا ہے، اور اس کو جب ہم چونتے ہیں تو ایسے ہے کہ جیسے آپ نے اللہ کے ہاتھ کو جو ہے وہ چون لیا. تو ہمارے لیے ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ یہ بھی ایک شاعر اللہ ہے. کہ اسی طرح سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم جب حج میں بال کٹواتے ہیں تو بال کیوں کٹواتے ہیں؟ کہ جس طریقے سے غلامی کے انسٹیٹیوشنز میں آپ دیکھتے تھے کہ غلاموں کے جو ہیں وہ بال کاٹے جاتے تھے اور ان کے بالوں سر کو جو ہے وہ گنجا رکھا جاتا تھا، تو ہم اپنے آپ کو سمبولکلی اللہ تعالیٰ کی غلامی میں دینے کے لیے اپنے بالوں جو ہیں ان کو ہم ان کو کاٹ لیتے ہیں، اور اپنے بالوں کو. تو یہ بھی تمام کی تمام آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک قسم کے شاعر اللہ ہیں. یہاں سے ہمیں جو اصول ملتا ہے کہ ہمارے پاس اگر کوئی بھی ایسا ہمارے پاس کوئی شخص جو ہے جو غیر اللہ کے نام سے لے کر اگر کوئی نیاز بھی آ جائے گا اور اس کے اوپر اللہ کا نام نہیں لیا جائے گا تو وہ ہمارے لیے لینا جو ہے وہ جائز نہیں ہوگا. الیوم، آج اکملتو، میں نے مکمل کر دیا ہے، لکم تمہارے لیے، دینکم تمہارے دین کو، و اتممتو، اور پوری کر دی ہے، علیکم تم پر، نعمتی اپنی نعمت، و ردیتو، اور میں راضی ہوا ہوں، لکم تمہارے لیے، الاسلام دینا، اسلام ایز اے دین کے طور پہ. کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو جو ہے وہ پسند کر لیا ہے. اب آپ اس بات کو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو آیت ہے اصل میں بنی اسرائیل ساری اپنی جتنی بھی ان کے یوں سمجھنے کے انبیاء کی تاریخ تھی وہ اس آیت کا انتظار کر رہے تھے کہ دین جو ہے وہ ان کے اوپر مکمل ہو جائے، لیکن یہ دین اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل پہ آ کے مکمل کیا، اور مسلمانوں کو یہ اعزاز ملا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دین ان کو مکمل حالت میں دی. اذا، جب آتیتموہن، کہ تم انہیں دے دو، اجورہن، ان کے مہر، محسنین، قید میں لانے کو، غیر مسافہین، نہ کہ مستی نکالنے کو، ولا، اور نہ متخذی، اور نہ بنانے کو، اخدان، چھپی آشنائیاں کا. یعنی کہ ہم نے وہاں پہ بہت ڈیٹیل میں اس بات کو ڈسکس کر لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ میاں بیوی کا رشتہ جو ہے وہ قائم کرنا چاہتے ہیں، جو بچوں کی ذمہ داریاں اٹھائیں، جو اس کائنات میں ہماری دنیا میں آپ دیکھیں قیامت تک کے لیے اصل میں یہ انسانیت اسی رشتے کی وجہ سے قائم ہے. انسان تو بہت بھی جی لے گا تو 100 سال جیے گا، 100 سال کے بعد اس دنیا سے چلا جائے گا. تو یہاں پر اب اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں اس بات کو اہمیت دیتے ہوئے کہا کہ یہ رشتہ جو ہے اصل میں ان ذمہ داریوں کے ساتھ نبھایا جائے گا، جس میں آپس میں کوئی
मतलब अपने बॉडी की जो ज़रूरियात हैं खाली उसके लिए नहीं होगा, कोई सेक्सुअल रिलेशन के लिए नहीं होगा, बल्कि ये तमाम का तमाम रिश्ते जो होंगे उन ज़िम्मेदारियों को निभाने के साथ होंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मैंने ये वैसे तो मुझे समझ लग गई है कि ज़कैतुम का मतलब भी ज़िबा करना होता है और ज़ुबिहा इसका मतलब भी ज़िबा करना ही है, लेकिन इसमें कोई ख़ास फ़र्क है दोनों अल्फाज में? जी, वो मैंने फ़र्क आपको बताया था कि ज़िबह जो है, जो जैसे बकरी, गाय, बकरे इसके गले पे छुरी फेरी जाती है, उसको ज़िबह कहा जाता है। और हम्म। तज़किया के लिए जो ऊँट का मैंने आपको मिसाल बयान की थी, बेसिकली ऊँट के गले में जिस तरह से एक तेज़ धार आला या छुरी या नेज़ा जो है, जी। वो इनके नोक जो है वो उसके गले में उस जगह पे जहाँ से खून निकलता है उसको मारा जाता है। उसको तज़किया जो है ख़ास तौर पे कहते हैं। लेकिन दोनों का जो मकसद है, वो क्या है कि असल में जिस्म से खून जो है उसको निकालना जो है वो ज़रूरी है। आप तमाम लोगों को अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा आसान कुरान कोर्स जो है वो जारी है और इस आसान कुरान कोर्स के हवाले से जैसे मैं आप लोगों को गाहे-बगाहे ये बात बताता रहता हूँ कि आप में से वो तमाम लोग जो हमारे साथ नए शामिल हुए हैं या वो लोग जो जिनकी कुछ क्लासेस मिस हो चुकी हैं, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट होगी कि वो पुरानी वीडियोज़ जो हैं वो ज़रूर देखें और ख़ास तौर पे नए लोगों के लिए आपको सूरह फ़ातिहा से आसान कुरान प्लेलिस्ट जो है वो मिल जाएगी और जो हमारी ज़ूम क्लासेस हैं वो सूरह बकरा के इख्तिताम से आपको तमाम जो है वो अवेलेबल हैं, वो आपको मिल जाएँगी। तो आप लोग उनको ज़रूर रिवाइज़ करें और दूसरा मैं आप लोगों को ये बात भी बताता रहा हूँ कि ये जो कोर्स है, ये बिल्कुल जिस तरीके से एक बच्चा लैंग्वेज सीखता है, तो उसकी तरह से ही हम इस कोर्स को लेके चल रहे हैं कि आप लोगों को अल्फ़ाज़ जो हैं, उनको याद दहानी करवाई जाती है और आप लोग जो हैं, वो इन अल्फ़ाज़ की पहचान के साथ-साथ आप लोगों को इन अल्फ़ाज़ में वही अल्फ़ाज़ जो हैं, वो बार-बार इस्तेमाल हो रहे हैं और रिपीट जो है, वो हो रहे हैं। तो इससे आपको ये बेनिफिट होगा कि ये जो अल्फ़ाज़ जो आज हमारा जैसे आपको मालूम है कि हमारा आज टेस्ट भी है, वो भी इसका मकसद भी यही है कि यही अल्फ़ाज़ कुरान पाक में मुख्तलिफ़ औक़ात में ये इस्तेमाल होंगे। तो इनको ज़रूर आप इनको अच्छी तरीके से ज़हननशीन करें। तो हम आज के सबक का आगाज़ करते हैं। अल्लाहुम्मा अफ़्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज का हमारा सूरह माइदा जो है इसका आगाज़ है और सूरह माइदा जो है इसके हवाले से आपको मालूम है कि मैंने आपको जिस वक़्त सूरह निसा शुरू हुई थी, तो मैंने आपको बताया था कि सूरह निसा जो है ये और सूरह माइदा आपस में ये जोड़ा-जोड़ा हैं और जिस तरीके से आपको मालूम है कि सूरह बकरा और सूरह आले इमरान जो है इनका आपस में जोड़ा मौजूद था, इसी तरीके से सूरह निसा और सूरह माइदा जो है इसका जोड़ा जो है वो मौजूद है। इस हवाले से एक बात ज़हन में रखिएगा कि सूरह निसा में अल्लाह ताला ने ख़ास तौर पे मुसलमानों के साथ जो है वो खिताब शुरू किया था और उनको एक जो उम्मत जो इसका वजूद जो है वो बनी इस्माइल में कायम हुआ था और उसको मुख्तलिफ़ किस्म के शरीयत के अहकामात जो हैं वो दिए गए थे और उनकी ये मुख्तलिफ़ जो सवालात थे, उन सवालों के जवाबात जो हैं वो दिए गए थे। तो अब आपने यहाँ पे इस चीज़ को गौर करना है, इस चीज़ को आपने देखना है कि ये जो सूरत है, इसमें सूरह माइदा में मैंने जिस तरह से आपको बताया कि सूरह निसा के साथ ये जोड़ा है, तो यहाँ पे ख़ास चीज़ क्या सामने आ रही है कि यहाँ पर उन शरीयत के उसूलों के हवाले से अब अल्लाह ताला ने मुसलमानों को अगर आप इसकी अभी हम जब पहली आयत को पढ़ेंगे तो वहीं से अंदाज़ा हो जाएगा कि बेसिकली उन शरीयत के उसूलों के लिए मुसलमानों को ख़ास तौर पे जो अल्लाह ताला ने जब मुसलमान इस उम्मत में उन शरीयत के उसूलों की पासदारी करेंगे तो अल्लाह ताला जो है वो उनके उन अहद व पैमान के हवाले से कि अब आप लोग जो हैं वो इन अहद व पैमान पर कायम रहेंगे तो आपको जो है वो असल में जो जन्नत की कामयाबी है वो इन उसूलों की पासदारी के ऊपर ही आपको मिलेगी। तो हम अपने आयात का आगाज़ करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ए वो लोगों आमनू जो ईमान लाए हो ऊफू पूरा करो बिल उकूद अहद बिल उकूद आपको मालूम है कि ये बेसिकली जिस तरीके से हम किसी कौल को या किसी अहद को अ, ऊफू का मतलब होता है पूरा करना और बिल उकूद के जिस तरह से उक़्दे निकाह आपको मालूम होगा हमारी उर्दू में वर्ड इस्तेमाल होता है कि निकाह की गिरह तो ये वही वर्ड है बेसिकली कि उक़्दे निकाह के हवाले से अगर आप अपने ज़हन में रखेंगे तो अब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो ऊफुल बिल उकूद कि तुम लोग जो है वो पूरा करो बिल उकूद अपने उन अहद को और अपने उन जो तुम्हारे उक़्द हैं जो तुमने गिरह बांधी है अपने रब के साथ जिसकी बात मैंने अभी आपको बताई कि सूरह निसा में अब वो तमाम के तमाम जो शरीयत के उसूल अल्लाह ताला ने हमको बताए थे और आज की जो हमारी आयत हैं उन आगे की आयत से भी हमको यही बात का पता चलता है कि उन आगे की आयत में भी अल्लाह ताला वाज़ेह तौर पर यही बता रहे हैं कि वो शरीयत के उसूल जो अल्लाह ताला ने दिए हैं उनकी जब आप पासदारी करेंगे और उनको उन अहद को अहद पैमा पे पूरा उतरेंगे तो ही आप जो है वो जन्नत में दाखिल हो पाएंगे। तो आगे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उहिल्लत हलाल किए गए हैं लकुम तुम्हारे लिए। उहिल्लत हलाल से है लक हलाल किए गए हैं लकुम तुम्हारे लिए बहीमतु बहीमा कहते हैं जो चौपाई हैं जो 4 पाँव के ऊपर वो तमाम के तमाम जो बहीमतुल इनाम
इसको इनाम जो है वो मवेशियों को कहा जाता है, ये वर्ड हम पहले भी पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा सबक है, इस बात में आप थोड़ा-सा ज़हन में रखिएगा कि ये जो सबक है इसमें कुछ नए अल्फ़ाज़ जो हैं वो भी शामिल होंगे, इसीलिए मैं कोशिश करूँगा कि मैं बार-बार इन अल्फ़ाज़ को रिपीट करूँ, ताकि वो तमाम के तमाम अल्फ़ाज़ जो हैं वो आपको ज़हन-नशीन हो जाएँ और इसमें बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम जब इनको बार-बार पढ़ेंगे, आपस में डिस्कस करेंगे, तो ये अल्फ़ाज़ जो हैं इनकी आपको पहचान जो है वो हो जाएगी। तो अब ये बहीमतुल इनाम जो है, कि बेसिकली इनाम कहते हैं मवेशियों को और बहीमा कहते हैं जो 4 पाँव वाले मवेशी, यानी कि वो तमाम के तमाम जो पालतू जानवर जो हैं, जैसे गाय होगी, बकरी हो गई, भेड़ हो गई, वो तमाम के तमाम वो न जानवर जो कि नरमी रखते हैं अपने अंदर, उनको बहीमतुल इनाम कहा जाता है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि वो तमाम के तमाम जानवर जो हमारे पालतू जानवर हैं, और इसी तरीके से अगर कोई ऐसे जानवर जो जंगलों में रहते हैं, जो इसी तरह की नरमी रखते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे हिरन है। हिरन हमको मालूम है कि वो नॉर्मली पालतू जानवर नहीं है, जंगल में पाया जाता है, लेकिन क्योंकि वो भी उसी तरह की नरमी रखता है, तो वो भी इसी ज़ुमरे में आ जाएगा और उसको भी अल्लाह ताला ने हलाल जो है वो किया। इल्ला सवाए माँ जो युतला, युतला तलावत से कि युतला अलैकुम के, युतला अलैकुम कि जिस पर पढ़े जाएँगे या सुना जाएगा तुम्हें, के सवाए उनके जो तुम्हें सुनाए जाएँगे, गैरा मगर मुहिल्लिस सय्यि मुहिल्लिस सय्यिद। अब इस सय्यिद का मतलब क्या है कि हलाल जाने हुए शिकार, यानी कि वो तमाम के तमाम इसको लफ्ज़ को, ये जो सय्यद है, इसको अगर आप उर्दू में देखें, बाद लोगों को अगर कोई शायरी जो है उसके हवाले से, शायरी के हवाले से अगर आप ज़हन में रखें तो जैसे एक हमारी शायरी में वर्ड होता है ना, दामे सियाद, तो उससे भी आप इसको याद रख सकते हैं कि ये बेसिकली कि मुहिल्लिस सईदी के हलाल जाने हुए शिकार, ये तमाम के तमाम सईद जो है वो स्वाद से जो शुरू होता है, ये इससे याद रखिएगा कि इसका मतलब जो है वो शिकार, शिकार के लिए है, कि वो तमाम के तमाम जो जानवर जो हैं वो जायज़ जाने जाते हैं, शिकार को हलाल समझते हैं। वह अंतुम जब कि तुम हुरुमुन एहराम में हो, हुरुमुन एहराम से है, यानी कि हुर्मत की हालत में हो। इन अल्लाह बेशक अल्लाह यहकुमु हुक्म करता है, माँ जो युरीदु जो चाहे। कि अब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ऊफू बिल उक़ूद, ए ईमान वालों अपने अहद पूरे करो। तमाम के उहिल्लत लकुम तुम्हारे लिए बहीमतुल इनाम जो चौपाहे मवेशी हलाल किए गए हैं, इल्ला मा युतला अलैकुम गैरा मुहिल्लिस सय्यिदी सवाए उनके जो तुम्हें सुनाए जाएँगे मगर शिकार को हलाल ना जानो। व अंतुम हुरुमुन एहराम में हो। इन अल्लाह बेशक अल्लाह याकुमु हुक्म करता है मा जो युरीदु जो चाहे। अब इस बात में यहाँ पे साथ ही अल्लाह ताला ने इस को जो एक्सप्लेनेशन दी है वो क्या है, कि आपको मालूम होगा कि हमने जिस तरह से बनी इसराइल में को अल्लाह ताला ने अहकामात दिए थे, और दीन के हवाले से कुछ उनको अहकामात में हमने यौम सब्त के हवाले से, आपको याद होगा कि हमने क्या पढ़ा था, कि हफ्ते वाले दिन जो है उनको दुनियादारी से और मछलियाँ पकड़ने से ममनू कर दिया गया था, यानी कि वैसे उनके लिए मछलियाँ पकड़ना जायज़ था, लेकिन उनको जो है वो ममनू कर दिया गया। इसी तरीके से अब यहाँ पे मुसलमानों को भी शरीयत में वही एक उसूल जो है वो बयान किया गया है, कि जिस तरह से ये हलाल जानवर तुम्हारे लिए आम तौर पे इनका शिकार जो है वो जायज़ किया गया है, लेकिन जिस वक़्त तुम ihram की हालत में आ जाओगे, तो उस वक़्त तुम्हारे ऊपर जो है वो कुछ पाबंदियाँ लगा दी जाएँगी, और ये हलाल जानवर जो हैं वो उनको भी उस टाइम पर उनका शिकार जो है वो नहीं किया जा सकेगा। तो यहाँ पर इस आयत से, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी सूरह माइदा में अल्लाह ताला ने उन्हीं वादों को, कि जो मुसलमान कौम को अल्लाह ताला ने शरीयत के उसूलों के तौर पे सूरह निसा में एक्सप्लेन किया था, यहाँ पर और यानी कि तफ़सील के साथ उनको दोबारा से एक्सप्लेन किया जा रहा है, और उनको याद कराया जा रहा है, उन वादों को याद करवाया जा रहा है, और वो शरीयत के उसूल जो हैं वो उनके साथ जो है वो पेश किए जा रहे हैं। और उसके बाद अगली आयत में अब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, ला नहीं तुहिल्लु और तुम हलाल न समझो, शाइरुल्लाहि अल्लाह की निशानियाँ वाला, और ना अश्शारुल हराम और जो शहरुल हराम जो हुर्मत वाले महीने हैं, वाला, और ना अल हदिया और जो हदी के जानवर हैं। हदी किसको कहते हैं? जो जानवर जब कुर्बानी, यानी कि आजकल के दौर में तो ऐसा रवाज नहीं रहा, लेकिन शुरू में तमाम के तमाम लोग जो हज या उम्रे के लिए जाते थे, तो वो अपने साथ वो जानवर जो है वो कुर्बानी के लेकर जाते थे, तो उनको हदी का जानवर कहा जाता था, यानी कि आप इसको न्याज़े काबा भी कह सकते हैं, आप इसको जो है वो कुर्बानी के जानवर भी कह सकते हैं। इनके बेसिकली अल्लाह ताला के आगे कुर्बान करने के लिए जो जानवर लेके जाए जाते थे, उनको हदी का वर्ड जो है वो कुरान पाक में उसको बोला जाता है। तो अब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, ला नहीं तो हिल्लु हलाल ना समझो, शाइरुल्लाहि अल्लाह की निशानियाँ, वाला, और ना शहरुल हराम और जो हुर्मत वाले महीने हैं, वाला, और ना हदिया न्याज़े काबा, वाला, और ना कलाइदा, कलाइद, कलाइद कहते हैं, इसके लफ्ज़ी मायनी जो हैं वो गले वाले इनमें जिन जानवरों के पट्टे डाले जाते हैं, जैसे जो पालतू जितने भी जानवर हैं, घरों में जो पाले जाते हैं, उनको उनके गलों में पट्टा डाल दिया जाता है। तो ये वही वर्ड है
اور اگر آپ اس کو اور ہماری اردو میں اگر آپ دیکھیں اس ورڈ کو کہاں سے ہم لیتے ہیں، کہ آپ کو دیکھا ہوگا کہ ہمارے اردو میں جیسے کیونکہ جو گلے کے پٹے ہیں ان کو کلادہ کہا جاتا ہے، تو ہمارے ہاں جو لوگ آپ کو جس طرح سے فقہ کے حوالے سے آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ تقلید کا ورڈ استعمال کرتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں وہ فلاں فقہ کی جو ہے وہ تقلید کرتے ہیں، یا مقلد کا ورڈ استعمال ہوتا ہے. تو یہ وہی یہیں سے یہ ورڈ نکلا ہے کہ تقلید کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جس طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو اس جیسے ایک پالتو جانور کے گلے میں پٹا باندھا جاتا ہے اور وہ جو ہے اس سے بندھا ہوتا ہے، تو وہ لوگ اس ورڈ کو یہاں سے تقلید کو کہ اس فقہ کے جتنا بھی احکامات ہیں ان کو ہم نے جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے آپ کو ان سے باندھ لیا ہے، اور اس سے ہم جو ہے وہ اب باہر نہیں نکلیں گے. تو یہاں سے آپ اس ورڈ کے معنی جو ہیں وہ آپ یاد رکھ سکتے ہیں کہ والا اور نہ والقلائدہ کے گلے میں جو پٹا ڈالے ہوئے ہیں، والا اور نہ آمینا، اور وہ کسرت کرنے والے یعنی کہ وہ کسرت کرنے والے یا آنے والے البیت الحرام جو بیت الحرام کی طرف آ رہے ہیں، یبتغون کہ وہ چاہتے ہیں فضل من سے ربہم اپنے رب کی طرف سے، رضوانا اور خوشنودی، و اذا اور جب حلل تم احرام کھول دو یعنی کہ حلال کر دو اپنے اس احرام کو. یہاں پہ حلال سے ہے بیسکلی ورڈ، لیکن کیونکہ بات احرام کی چل رہی ہے کہ کچھ پابندیاں احرام کی حالت میں لگائی گئیں کہ اب یہ شکار جو ہیں یہ نہیں کیے جا سکتے، تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَإِذَا حَلَلْتُمْ اور جب تم اپنے آپ کو حلال کر لو یعنی کہ احرام کو کھول دو، تو فَاسْتَادُوا. اب میں نے ابھی آپ کو پیچھے ہم نے ورڈ پڑھا تھا سعید، وہیں سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے یاد کرنا ہے کہ یہ شکاری جو ہیں، جیسے میں نے آپ کو دیام سیاد سے بولا تھا کہ وہاں سے آپ یاد رکھیں کہ شکار کا، تو اب وہی ورڈ جو ہے اس کا روٹ ورڈ یہاں پر بھی استعمال ہو رہا ہے. اور فستادو کا مطلب کیا ہوا کہ تو تم شکار جو ہے وہ کر لو. ولا اور نہ یجری منکم، ولا اور نہ یجری منکم تمہارے لیے باعث ہو، یجری منکم تمہارے لیے باعث ہو، شنان ان کی دشمنی، قوم ان کے صدوکم کہ تم کو روکتی تھی، ان سے المسجد الحرام، مسجد الحرام یعنی کہ خانہ کعبہ کی طرف آنے سے، ان کے تعتدو کہ تم زیادتی کرو، و تعاونو اور ایک دوسرے کی مدد کرو، الا پر البر نیکی پر، و تقوا اور تقوا پر، والا اور نہ تعاونو اور ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، وا اور لا نہیں، تعاونو یعنی کہ تعاون سے، تعاون کا مطلب اردو میں ہمیں معلوم ہے کہ وہی مدد کرنا ہے، والا تعاونو اور ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، الا پر الاسمی گناہ، والعدوانی اور زیادتی سرکشی، وتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، ان اللہ بے شک اللہ شدید سخت العقاب عذاب دینے میں. اب آپ یہاں پہ اس آیت کو میں دوبارہ پڑھتا ہوں تاکہ تھوڑا سا آپ کو اور جو ہے وہ کچھ معاملات اس میں کلیئر ہوتے ہیں کہ یہاں پر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بات کیا بیان کی ہے، اس کو آپ نے دوبارہ سے غور سے سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تحلوا حلال نہ سمجھو، لا تحلوا یعنی کہ اے ایمان والوں یہ جو شاعر اللہ ہیں، اللہ کی جو نشانیاں ہیں تم حلال نہ سمجھو، ولا اور نہ ادب والے مہینے جو آپ کو معلوم ہے کہ ذیقعد ہے، جیسے ذی الحجہ ہے، محرم ہے اور رجب ہے، یہ تمام کے تمام جو 4 مہینے ہیں، خاص طور پہ جو آپ کو معلوم ہے کہ ذیقعد ہے، محرم ہے، اور اسی طریقے سے جو ذی الحج کا یعنی کہ جو حج کا مہینہ، یہ 3 مہینے خاص طور پہ حرمت والے قرار دیے گئے ہیں حج کے لیے، اور رجب کا مہینہ جو ہے وہ عمرے کے سفر کے لیے اس کو حلال جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے. تو اس میں یہاں پر ان حرمت والے مہینوں کی بات کی. اب ایک سوال اور بھی ذہن میں آپ لوگوں کے آ سکتا ہے کہ شاعر اللہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ شاعر اللہ بیسکلی اللہ کی نشانیاں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جب دین میں مختلف قسم کے انداز میں آپ کو تعلیم دیتے ہیں، تو اس تعلیم کے دوران آپ کو مختلف قسم کی سمبولک ریپریزنٹیشنز جو ہیں وہ کی جاتی ہیں. جیسے مثال کے طور پہ میں آپ کو اس کی مثال یہ دے دیتا ہوں کہ سمبولک ریپریزنٹیشنز کی مثال ہم اگر حج میں اگر دیکھیں، ابھی کیونکہ حج ختم ہوا ہے، کہ حج میں سمبولک ریپریزنٹیشن کیا چیزیں ہیں کہ ہم طواف کرتے ہیں تو یہ اللہ کے گھر کی دیوانہ وار جو ہے، جیسے ایک پروانہ جو ہے وہ ایک شمع کے گرد دیوانہ وار جو ہے وہ گھومتا ہے، اسی طریقے سے ایک حاجی جو ہے وہ اللہ کے گھر کا دیوانہ وار جو ہے وہ طواف کرتا ہے. اسی طرح سے جب ہم استلام کرتے ہیں یا ہم حجر اسود کو چھوتے ہیں، تو وہاں پر بھی آپ یہاں پہ جا کے دیکھیں کہ بیسکلی حجر اسود کو چھونا جو ہے وہ ایک سمبولک ریپریزنٹیشن ہے کہ آپ نے جیسے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کو جو ہے وہ چھو لیا، اور وہ یعنی کہ اس کی ایک صرف اور صرف کیا وقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ حضور پاک نے ہم کو یہ بتایا کہ یہ جو پتھر ہے یہ آسمان سے آیا ہے، اور اس کو جب ہم چومتے ہیں تو ایسے ہے کہ جیسے آپ نے اللہ کے ہاتھ کو جو ہے وہ چوم لیا. تو ہمارے لیے ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ یہ بھی ایک شاعر اللہ ہے. کہ اسی طرح سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم جب حج میں بال کٹواتے ہیں تو بال کیوں کٹواتے ہیں؟ کہ جس طریقے سے غلامی کے انسٹیٹیوشنز میں آپ دیکھتے تھے کہ غلاموں کے جو ہیں وہ بال کاٹے جاتے تھے اور ان کے بالوں سر کو جو ہے وہ گنجا رکھا جاتا تھا، تو ہم اپنے آپ کو سمبولکلی اللہ تعالیٰ کی غلامی میں دینے کے لیے اپنے بالوں جو ہیں ان کو ہم ان کو کاٹ لیتے ہیں اور اپنے بالوں
کو, تو یہ بھی تمام کی تمام آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک قسم کے شاعر اللہ ہیں. تو اب احرام کی حالت میں یہاں پہ جو بات اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, تو احرام کی حالت میں جو مختلف قسم کی جیسے نشانیاں تھیں وہاں پہ ان کو جو پابندیاں لگائی گئی ہیں, ان پابندیوں کی مثال اگر ہم عام زندگی میں دیکھیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں ہمارے لیے بہت ساری جائز چیزیں جو ہم کھا سکتے ہیں, ہمارے میاں بیوی کا تعلق جائز ہوتا ہے, لیکن رمضان کے مہینے میں ان پر پابندیاں لگا دی جاتی ہیں. تو اسی طریقے سے احرام کی حالت میں بھی وہی, جیسے آپ میاں بیوی کا تعلق جو ہے وہ اس کے اوپر پابندی لگ جاتی ہے, تو وہ تمام کی تمام چیزیں جو جائز تھیں ان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ وہاں پر جائز نہ سمجھی جائیں, اور جو حرمت والے مہینے ہیں ان حرمت والے مہینوں کا جو ہے وہ احترام کیا جائے. ولا حدیہ, اور جو ہدی کے جانور ہیں, ولا اور نہ القلائدہ جو گلے میں پٹے ہوئے ڈالے ہوئے جانور ہیں, ولا اور نہ آمینہ جو قصد کرنے والے ہیں البیت الحرامی کے خانہ کعبہ کی طرف, یعنی کہ خانہ کعبہ کی طرف آپ آمینہ امن سے ہے بیسکلی, یعنی کہ آپ کو جانور جو ہے اس کے اوپر خاص طور پہ نشانی لگا کے اللہ کے گھر جو ہے اس کو جب آپ لے کر جاتے ہیں تو اس کے لیے اس کو مارنا جو ہے, کوئی دشمن کو بھی مارنے کی ممانعت جو ہے وہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتا دی. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یبتغون کہ وہ چاہتے ہیں فضلا من ربہم اپنے رب سے, و رضوانا اور اللہ کی رضا, یعنی کہ جب ان سفر پہ حج کے لیے یا عمرے کے لیے نکلا جاتا ہے تو بیسکلی اللہ کی رضا کے لیے نکلا جاتا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جو شریعت ہے اس میں اللہ تعالیٰ کچھ چیزوں کی مسلمانوں کو, یا ہماری عبادات میں سے حج جو ہے یہ افضل ترین عبادت ہے, اور اس کے احکامات میں سے خاص طور پہ اب کچھ کیونکہ خرد و نوش کھانے پینے کے حوالے سے احکامات جو ہیں وہ آ رہے ہیں, تو تمام جو ہیں وہ مویشی اور چوپاہے جو ہیں وہ حلال ہیں ہمارے لیے, اور ان کو صرف جو احرام کی حالت میں جب آپ آ جائیں گے تو ان جانوروں کا بھی شکار جو ہوگا وہ ان سے ممانعت جو ہے وہ یہاں پر کی گئی ہے. اور اب اس کے بعد کہا کہ وَإِذَا اور جب حلل تم, اور جب تم حلال کر لو یعنی کہ اپنے احرام کو کھول لو, تو فاستعدوا تو تم جو ہو وہ شکار کر لو, ولا اور نہ یجرمنکم اور تمہارے لیے باعث و شنان, یعنی کہ اگر تمہارے دل میں کسی قوم کی کوئی دشمنی ہے, قوم کسی قوم کی ان کے صدوکم وہ تم کو روکتی تھی ان سے مسجد الحرام سے آنے سے, ان کے تعتدوا کہ تم زیادتی کرو, وتعاونوا اور ایک دوسرے کی مدد کرو, علی البر والتقوی نیکی پر, تقوی اور پرہیزگاری پر. یعنی کہ اب یہاں پہ ایک اور مسلمانوں کو جو تنبیہ کی گئی ہے کہ اپنے دل میں کبھی بھی کوئی بغض اور انات جو ہے وہ مت لے کے آنا, کہ وہ قوم جو ان کو اللہ کے گھر آنے سے روکتی تھی تو ان کے حوالے سے اب اپنے ذہنوں میں کوئی ایسی بات مت شامل کرنا کہ جس کے بعد جو ہے وہ اللہ کے احکامات اور شریعت جو ہے وہ اس کی پاسداری مسلمان نہ کریں, بلکہ ہمیشہ اس کی پاسداری کرنی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ایک بات اور بتا دی کہ مسلمانوں کو کہا گیا کہ تم لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ وتعاونوا علی البر والتقوی, کہ تم لوگوں نے مسلمانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا ہے, کس میں, نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرنا ہے. جیسے ہمارے معاشرے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات اگر کوئی سیاسی جماعت جو ہے وہ آ جاتی ہے اور وہ کوئی غلط کام کرتی ہے تو اس کے جتنے بھی مطلب ممبرز ہیں یا اس کے جتنے بھی سیاسی جماعت کے ارکان ہیں, رکن ہیں, تو وہ اپنی جماعت کے ہونے کی وجہ سے ہر حال میں ان کے ساتھ تعاون جو ہے وہ کرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون جو ہے وہ ہونا چاہیے. اگر کہیں پر کوئی ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے تو اس میں ایک آپ کی آواز جو ہے وہ اٹھنی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ولا اور نہ تعاونوا اور نہ تعاون کرو علی الاسم کسی گناہ کے کام میں, والعدوان اور زیادتی یعنی کہ سرکشی کے کام میں, واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے, ان اللہ بے شک اللہ شدید سخت العقاب عذاب دینے میں. تو اگلی آیت میں اب ہم دیکھتے ہیں کہ حرمت حرام کر دیا گیا علیکم تم پر, المیتۃ مردار, والدم دم کہتے ہیں خون کو, یہ ہم پیچھے بھی ورڈ پڑھ چکے ہیں کہ خون کے لیے دم کا ورڈ جو ہے وہ آتا ہے. اسی طریقے سے جیسے ہم ابھی حج اور عمرے کی بات ہو رہی ہے تو وہاں پر بھی کیا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں نا کہ آپ پر دم واجب ہو گیا. دم کا مطلب کیا ہے کہ جانور واجب ہو گیا, خون بہانا جو ہے وہ آپ پر واجب ہو گیا, کہ کسی جو جانور جن کی قربانی کی جا سکتی ہے ان کی وہاں پر اس صورت میں قربانی کی جائے گی. اگر کوئی غلطی یا دم جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حرام کر دیا گیا علیکم تم پر, کون, مردار, تمام کے تمام وہ جانور, یعنی کہ وہ جانور جو کہ اصل میں جائز تھے, جو مویشی کی نسل کے تھے, چوپائے تھے, لیکن ان کو اگر وہ مر گئے یعنی کہ ان کو تزکیہ نہیں ہوا اور وہ ذبح نہیں ہوئے تو, اور اسی طریقے سے خون جو ہے یہ کہ ایک شخص جو ہے وہ کسی جانور کا یا کسی بھی چیز کا خون بھر کر پی لے تو وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت میں وہ اس کو حرام جو ہے وہ قرار دے دیا گیا. ولحم الخنزیر, اور اسی طریقے سے لحم کہتے ہیں کس کو, گوشت کو, کس کا گوشت, خنزیر کا جو گوشت ہے, کیونکہ یہ وہ چیزیں تھیں کہ جو جس میں تشبیہ ہو سکتی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی حرام قرار دیا. وما وا اور ما جو احل لغیر اللہ, اہل کا مطلب ہے پکارا گیا, لغیر اللہ اللہ کے سوا, یعنی کہ کوئی بھی ایسی چیز جس کو اگر آپ نے اللہ کا نام لیے بغیر اگر اس کو آپ نے ذبح کر دیا یا اللہ کا نام لیے بغیر اس کو آپ نے مطلب اللہ اس کو ذبح کیا تو وہ بھی جو ہے وہ جائز نہیں ہوگا بھی اس پر. والمنخنقۃ, اچھا اب کچھ الفاظ جو ہیں وہ نئے الفاظ آ رہے ہیں, مشکل الفاظ ہیں,
اب میں کوشش کروں گا کہ میں ان کو بار بار پڑھوں گا، آپ نے ان کو بار بار غور سے سننا ہے تاکہ یہ الفاظ جو ہیں وہ آپ لوگوں کو یاد ہو سکیں. والمنخنقۃ کہ گلا گھونٹنے سے مرا ہوا. اب ایک ایسا جانور جو کہ گلا گھونٹنے سے مر جاتا ہو، یعنی کہ کسی کو ذبح نہیں کیا، اس کا خون نہیں نکلا، تو کیا ہوا؟ المنخنقۃ کہ گلا گھونٹنے سے مرا ہوا جانور. والموقوذۃ اور چوٹ کھا کر مرا ہوا. والموقوذۃ کہ چوٹ کھا کر مرا ہوا جانور، یعنی کہ ایک جانور جو مثال کے طور پہ اوپر سے کہیں سے نیچے گر گیا اور وہ گرنے سے مر گیا. کوئی جانور جس کو گلا گھونٹ کر مار دیا گیا اور اس کا خون جو ہے وہ نہ نکل سکا، تو والمنخنقۃ گلا گھونٹنے سے مرا ہوا جانور. والموقوذۃ اور چوٹ کھا کر مرا ہوا جانور. والمتردیۃ اور گر کر مرا ہوا جانور، ان کے چلتے ہوئے کہیں گر گیا یا کچھ بھی، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اوپر سے کہیں سے گر گیا. والمتردیۃ اور گر کر مرا ہوا. پہلا ورڈ تھا منخنقۃ. منخنقۃ کا مطلب ہوا گلا گھونٹ کر. دوسرا ورڈ تھا موقوذۃ. موقوذۃ کا مطلب ہے چوٹ کھا کر. اور تیسرا لفظ ہے المتردیۃ یعنی کہ گر کر مرا. پہلا چوٹ کھا کر، گلا گھونٹ کر، دوسرا چوٹ کھا کر، اور تیسرا جو ہے وہ گر کر مرا ہوا. اور چوتھا ورڈ ہے ونتیحۃ. ونتیحۃ نتیحۃ کا مطلب کیا ہے؟ سینگ مار کر. پہلا جو ہے وہ گلا گھونٹ کر منخنقۃ، موقوذۃ چوٹ کھا کر دوسرا، تیسرا جو ہے گر کر مر گیا، اور ونتیحۃ سینگ مارا ہوا. وما اور جو اکلا، عقل کہتے ہیں کھانے کو. اگر یہ کینچی والے کاف سے ہوتا تو اس کا مطلب ہوتا کہنا، اور اب یہ کتاب والے کاف سے ہے، عقل کہتے ہیں کھانے کو. وہ اکلا کھایا السبو. السبو سبو کہتے ہیں درندے کو، یعنی کہ کسی نے چیر پھاڑ کا کوئی درندہ جو ہے اس نے اس کو کھا لیا. السبو درندہ، یعنی کہ اکلو کھایا کس نے؟ السبو، جیسے کوئی درندہ ہمیں معلوم ہے. اب ہمیں اس آیت کو میں بھی اور ایکسپلین آپ کے سامنے کرتا ہوں. آپ یہاں سے ایک بات یہ دیکھیے گا کہ کچھ چیزیں، کچھ جانور جو حرام ہیں لیکن ان کے بارے میں قرآن میں ذکر نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری جو، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں فطرت کے اندر، ہمیں ان چیزوں کی فطرت میں ودیت کر دی ہے کہ یہ چیز حرام ہے. مثال کے طور پہ شیر، چیتا، ہم کو معلوم ہے کہ حرام ہے، اس کا ذکر قرآن پاک میں نہیں ہے. بلی کتے کا ذکر قرآن پاک میں نہیں ہے، کیونکہ ہماری فطرت میں یہ چیز شامل ہے کہ یہ چیز حرام ہے. سانپ ہمیں معلوم ہے کہ یہ چیز حرام ہے، یہ فطرت کے اندر، اس کو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں تھی. جہاں پر انسان کو یعنی کہ مشکل پیش آئی، فار ایگزامپل خنزیر کے معاملے میں، کیونکہ وہ ایک بھیڑ بکری کی اسپیشی سے تھا لیکن اس کے اندر وہ درندگی کا ایلیمنٹ بھی موجود تھا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں انٹروین کر کے اس کے بارے میں ایکسپلین کر دیا کہ یہ چیز جو ہے وہ حرام ہے. کہ جس طریقے سے سود اور تجارت کے معاملے میں انسانوں کو پہچاننے میں مسلمانوں کو مشکل ہو رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے، ہم نے سورہ بقرہ میں دیکھا کہ بتا دیا کہ تجارت جو ہے وہ جائز ہے اور سود جو ہے وہ حرام ہے، اور اس کی ایکسپلینیشن ہم کو معلوم ہے. تو اسی طریقے سے یہاں پر اب اللہ تعالیٰ نے حلال اور حرام کے لیے جو اپنے قوانین دیے ہیں، ان قوانین میں ہمیں اس بات کو دھیان میں رکھنا ہے کہ حرمت میں خاص چیز جو ہے وہ اصل میں وہ تمام چیزیں جن کے اندر درندگی پائی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ انسان کا تزکیہ کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں سے جس کی وجہ سے انسان کے اندر وہ درندگی کا ایلیمنٹ جو ہے وہ وجود پذیر ہوتا ہے، ان تمام چیزوں کو حرام کر دیا. جیسے کہ ہم نے شراب کو دیکھا، نشہ آور چیزوں کو دیکھا. اسی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بعض اوقات مختلف قسم کی وہ تمام کی تمام چیزیں جو آپ کی طبیعت کے اندر ایسی چیز کو اجاگر کرتی ہیں کہ جس سے آپ کی طبیعت کے اندر وہ درندگی کا ایلیمنٹ جو ہے وہ اگر پیدا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ حرام کرا دیا ہے. اور ایک بات یہاں پر میں اور بھی بتاتا چلوں کہ یہاں پہ جو مردار کی بات ہوئی، تو اس آیات کے حوالے سے کچھ چیزیں وہ آٹومیٹکلی ہم کو معلوم ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ مچھلی کی اگر ہم مثال لے لیں کہ مچھلی جو ہے اگر مردار بھی ہو تو اس کو کھایا جا سکتا ہے، اور اس سے اس کے اندر کیونکہ خون موجود نہیں ہوتا، اور خون جو ہے وہ اس کو نکالنا ضروری نہیں ہے، تو اس کو مردہ مچھلی کو بھی جو ہے وہ کھایا جا سکتا ہے. تو آٹومیٹکلی یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ استثناء میں آ جائیں گی. اور اسی طرح سے ہمیں یہاں پر جو خون کی بات ہوئی، اب جیسے اگر انسان کے جسم میں دیکھیں تو ہم کو معلوم ہے کہ کلیجی اور تلی وغیرہ جو ہیں یہ بیسکلی ایک اس کا جو مین اس کو بنانے کا عمل ہے وہ خون سے ہی بنتے ہیں، لیکن کیونکہ آٹومیٹکلی ہمیں معلوم ہے کہ وہ ایک الگ سے آرگنز ہیں اور اس کو اللہ تعالیٰ نے وہ جائز قرار دیا گیا ہے. یعنی کہ خون اسی کو کہا جائے گا کہ جس کو ایک، جیسے ہمیں معلوم ہے کہ خون کس کو کہتے ہیں، اور پیالہ بھر کر کوئی پیتا ہے جس سے انسان کے اندر جو ہے وہ ایک حیوانیت والی کیفیت جو ہے وہ آتی ہے، کیونکہ جانور جو ہے وہ لوگوں کا خون جو ہے وہ پیتے ہیں. تو ان تمام چیزوں کو یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حرام کرا دیتے ہیں. تو آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ الا مگر ما جو زکی تم، کہ تم نے جن کا تزکیہ کر لیا، یعنی کہ ذبح کر لیا. تزکیہ کیسے ہوگا؟ ہم سب کو معلوم ہے عید قربان پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جانور ہے، اس کے اوپر ہم گلے پہ چھری پھیرتے ہیں، اور کیا چھری پھیرتے ہوئے کہتے ہیں؟ اللہ اکبر کا نام لیتے ہیں. جس طرح سے ابھی ہم نے پیچھے دیکھا کہ جن پہ اللہ کا نام لیا ہو، تزکیہ تب ہوگا. یعنی کہ کوئی بھی ایسی چیز جس کے اوپر اللہ کا نام نہ لیا ہو، یعنی کہ یہاں سے ہمیں ایک حکمت اور پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس دنیا میں بھیجا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاں کچھ لوگ جو یہ مباحث کرتے ہیں، جو ویجیٹیرینز بن جاتے ہیں، جو جانوروں کو نہیں کھاتے کہ یہ تو جانوروں کے اوپر ظلم ہے، اس وجہ سے ہم ان جانوروں کو نہیں کھاتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ کی اجازت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تمام جانداروں کو پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی اجازت سے جن جانداروں کو حلال کیا
उन जानदारों को हम अल्लाह का नाम लेकर जब हम ज़िबह करते हैं, तो क्योंकि अल्लाह कायनात का मालिक है, उसकी इजाज़त के साथ वो चीज़ें हमारे लिए जायज़ हो जाती हैं। तो असल मकसद क्या है कि वो अल्लाह की वो पहचान और आजिज़ी जो है वो जब आपके अंदर आ जाएगी, तो आप इन रवायात को, इन आयात को, इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से आप समझ सकेंगे। तो अब अल्लाह ताला ने कह दिया कि इल्ला मा जो ज़कीतुम कि तुमने ज़िबह कर लिया, वमा और जो ज़ुबीहा ज़िबह किया गया अलन नुसूबी, नुसूब कहते हैं वो तमाम के तमाम स्थान जहाँ जो गैर अल्लाह का जहाँ पे नाम लिया जाता है, नुसूबी व अन और ये कि तस्तक़सिमु तक़सीम कि तुम तक़सीम करो बिल अज़लामी तीरों से। अब आपको याद होगा कि इस आयत के हवाले से हमने सूरह बकरा में हमने उसूल पढ़े थे कि वहाँ पे सवाल किया गया था कि शराब और जुआ जो है वो उसके हवाले से कि इस में तो कुछ फ़ायदे भी हैं, तो अल्लाह ताला ने वहाँ पे कहा कि इनके फ़ायदे जो हैं वो इनके नुकसानात से मतलब इनके फ़ायदे जो हैं वो बहुत कम हैं और नुकसानात जो हैं इनके बहुत ज़्यादा हैं। और उस वक़्त वहाँ पे मैंने, अगर आपको याद हो, तो मैंने एक्सप्लेन क्या किया था, मैंने आपको ये बताया था कि वो तमाम के तमाम जो बाज़ लोग जो थे वहाँ पे अरब में वो लोग क्या करते थे कि वो मुख़्तलिफ़ ऐसी महफ़िल इकट्ठी करते थे कि जिसमें वो जानवरों का शिकार करते थे अपने नेज़ों के साथ, और उसके बाद उनमें उस पे वो जुआ लगाते थे, और जो इस तमाम की तमाम गेम में उनको आमदन होती थी वो रफ़ाही और फलाही कामों के अंदर जो है वो खर्च किए जाते थे। तो अब लोग ये कहते थे कि हम ये जो सब कुछ कर रहे हैं असल में इससे तो हम फलाही काम ही करते हैं। तो उस पर अल्लाह ताला ने कहा कि नहीं, इन जुए के और जो शराब की ये तमाम की तमाम जो महफ़िलें हैं, इसके जो तुम फ़ायदे बयान कर रहे हो, इससे उनके नुकसानात जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो अब अल्लाह ताला ने यहाँ पर भी दोबारा से इस बात को फिर हाइलाइट किया और कहा कि वमा ज़ुबिहा और जो ज़िबह किया गया अलन नुसूबी, यानी कि अगर किसी स्थान पे, किसी मज़ार पर, किसी ऐसी जगह पर जहाँ पे अल्लाह के नाम के सिवा कोई चीज़ जो है इन जायज़ चीज़ों में से भी जिसको हलाल किया गया है, अगर वो वहाँ पे कुर्बान कर दी जाएगी, और वअन और ये कि तस्तक़सिमू और तुम तक़सीम करो तीरों से, यानी कि वो जो तीरों से वो जानवर जो तुमने मारे थे जुए के नाम के ऊपर, तो वो भी जो हैं वो जायज़ नहीं होंगे। यानी कि वहाँ पर जब तुम उनसे फलाही काम करोगे, तो उससे फलाही कामों से भी तुम्हें जो है वो कोई मतलब वो चीज़ें जो हैं वो जायज़ नहीं होंगी। यानी कि यहाँ से हमें जो उसूल मिलता है कि हमारे पास अगर कोई भी ऐसा हमारे पास कोई शख्स जो है जो गैर अल्लाह के नाम से लेकर अगर कोई न्याज़ भी आ जाएगा और उसके ऊपर अल्लाह का नाम नहीं लिया जाएगा, तो वो हमारे लिए लेना जो है वो जायज़ नहीं होगा। ज़ालिकुम ये फ़िस्कुन गुनाह है, अल-यौमा आज के दिन, अल-यौमा आज, यइसल लज़ीना यइसल लज़ीना मायूस हो गया लज़ीना वो लोग जो कफ़रू जिन्होंने इनकार किया या कुफ़्र किया मिन दीनिकुम तुम्हारे दीन में, फ़ला तख़शौहुम सो तुम इनसे न डरो, फ़ला तख़शौहुम सो तुम इनसे न डरो, वख़शौनी और मुझसे डरो। अब इसके बाद जो आयत आ रही है वो बहुत ही खूबसूरत आयत है। इस आयत से पहले जो आगाज़ हुआ है आयत का, मैं वो दोबारा पढ़ता हूँ आपके सामने, उसको ज़रा गौर से देखिएगा। कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल-यौमा यइसुल लज़ीना आज वो मायूस हो गए लज़ीना वो लोग जो कफ़रू मिन दीनिकुम जिन्होंने इनकार किया था, यानी कि बनी इसराइल जो हैं, इन लोगों ने अल्लाह के दीन को मानने से इनकार किया, अल्लाह की शरीयत को मानने से इनकार किया। उस शरीयत के अंदर इन्होंने बहुत सारी बिदअत जो है वो शामिल कर लीं। वो तमाम की तमाम चीज़ें जो अल्लाह ने हलाल की थी, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें अपने ऊपर हराम कर लीं, जिसके बाद सज़ा के तौर पे उन पे अल्लाह ताला ने पकी-पकी वो चीज़ें जो जायज़ थी उनको भी हराम कर दिया। और उसके बाद अब अल्लाह ताला ने कहा कि फ़ला तख़शौहुम बस तुम उनसे न डरो, वख़शौनी और मुझसे डरो। और उसके बाद ये आयत नाज़िल हुई, अल यौमा आज अकमलतु मैंने मुकम्मल कर दिया है लकुम तुम्हारे लिए दीनकुम तुम्हारे दीन को, व अतममतु और पूरी कर दी है अलैकुम तुम पर नेमती अपनी नेमत, व रदीतु और तुम और मैं राजी हुआ हूँ लकुम तुम्हारे लिए अल इस्लाम दीना इस्लाम एज़ ए दीन के तौर पे, कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मैंने तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को जो है वो पसंद कर लिया है। अब आप इस बात को एक ये बात ज़हन में रखिएगा कि ये जो आयत है असल में बनी इसराइल सारी अपनी जितनी भी उनके यूँ समझ लें कि अंबिया की तारीख़ थी, वो इस आयत का इंतज़ार कर रहे थे कि दीन जो है वो उनके ऊपर मुकम्मल हो जाए। लेकिन ये दीन अल्लाह ताला ने बनी इस्माइल पे आके मुकम्मल किया और मुसलमानों को ये एजाज़ मिला कि अल्लाह ताला ने ये दीन इनको मुकम्मल हालत में दिया। अब हम आप इस बात को ज़हन में रखिएगा कि इस दीन को समझने के लिए जैसे एक पिरामिड होता है, कुरान पाक में हम इसी पिरामिड की तरह हम इस वक़्त जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं कि हम सूरह फातिहा से हमने आगाज़ किया, हम नज़्म के साथ कुरान को समझते आ रहे हैं, और हम जब सूरह तौबा पे पहुँचेंगे तो वहाँ पे अल्लाह ताला वो जो दैनूनत जो क़यामत के दिन कायम होनी है, वो अल्लाह ताला इस दुनिया में कायम करके दिखा देंगे। ख़ास तौर पे आगे सूरह अराफ़ आएगी, वो दैनूनत जो कुरान इस जो मुख़्तलिफ़ औक़ात में इस दुनिया में अल्लाह ताला ने क़यामत के दिन का वो मंज़र जो है वो यहाँ पर पेश किया है, वो हम वहाँ पर जब जाकर देखेंगे, तो उस वक़्त मैं आपको उनकी डिटेल्स बताऊँगा। लेकिन यहाँ पे अब वो शरीयत जो अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए पसंद की और मुसलमानों की वो जो दीन अल्लाह ताला ने मुसलमानों या तमाम के तमाम इंसानियत को, मैंने आपको बताया कि दीन तो एक ही था। मेरी वो वीडियो आपको अगर याद हो कि जो मैंने दीन और मज़हब के हवाले से बनाई है, उसमें मैंने ये बात एक्सप्लेन की थी। मैंने आपको बताया था कि असल में दीन जो है वो ही असल चीज़ है, और कुरान पाक में दीन ही का वर्ड इस्तेमाल हुआ है। मज़हब जो है वो एक
सबील यानी कि एक रास्ता कह सकते हैं कि उस दीन तक पहुँचने के लिए वो रास्ता जो है उसको आप जैसे हम मसालिक का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, और जो जितने भी मिसाल के तौर पे अगर गैर इल्हामी मज़ाहिब हैं जिनको बोला जाता है, तो वो तमाम के तमाम गैर इल्हामी मज़ाहिब जो हैं, वो उनके साथ वो लोग भी अपने आप को कोशिश करते हैं कि वो हम जो है वो एक ऐसी अपनी ज़िंदगी यानी कि जो फ़ितरत में इंसान के दीन अल्लाह ताला ने दिया है, उसको वो मतलब नाफ़िज़ करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यकीनन जब वो अल्लाह की किताब के बगैर कोई भी दीन लाने की कोशिश करेंगे, तो उसमें बेतहाशा गलतियाँ जो हैं वो शामिल हो जाएँगी। और इसी वक़्त हमारे सामने जो है अब उस कुरान की रहनुमाई में अल्लाह ताला ने ये बात कही कि अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज के दिन मैंने तकमील कर दिया तुम्हारे लिए दीन को, व अतममतु, और पूरी कर दिया अलैकुम तुम पर नेमती, अपनी नेमत, व रदीतु लकुम, और मैं राज़ी हुआ हूँ तुम्हारे लिए अल इस्लाम दीना, दीन इस्लाम पर। फमन, पस जो अस्तुर्रा, अस्तुर्रा इस्तरार की हालत से है यानी कि लाचार हुआ, फिल मखमसती, फीह में मखमसती, मखमसती का मतलब एक नया वर्ड आया आपके सामने, इसका मतलब क्या है? भूख में। गैर मुतजानिफ, गैर गैर का मतलब है नहीं, मुतजानिफ माइल हुआ, मुतजानिफ माइल हुआ, यानी कि अगर कोई शख्स जो है इस्तरार, अस्तुर इस्तरार या लाचारी की वजह से, मजबूरी की वजह से, फी में मखमसतिन अपनी भूख की हालत में, गैर ना के मुतजानिफी माइल हुआ इसमी गुनाह की तरफ, फ़इन्ना तो बेशक अल्लाह गफूर माफ करने वाला, रहीम रहम करने वाला है। अब सियाको सबाक से जब हम देखते हैं तो साथ ही अब अल्लाह ताला ने अपनी शरीयत के जो उसूल दिए हैं, उन शरीयत के उसूलों में एक जो बात हमारे सामने आई, और वो क्या बात थी खास तौर पे, कि आज के दिन अल्लाह ताला ने इस दीन को मुकम्मल कर दिया, और उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा कि बाज़ औक़ात खाने पीने के मामले में कहीं पर कोई शख्स जो है, क्योंकि भूख का वर्ड आ गया तो डेफिनेटली ये खाने पीने की बात हो रही है, कि इंसान किसी ऐसी सूरत में हो गया कि फ़र्ज़ करें कि जंगल में, रेगिस्तान में, बयाबान में है, और उसके पास खुराक नहीं है, और वो मजबूरी की हालत में है, तो और उसको कोई मुर्दार जानवर पड़ा हुआ मिल गया, तो वो अपनी उस भूख को मिटाने के लिए अगर उस मुर्दार को खा लेता है, तो उस पे अल्लाह ताला ने उसको कहा कि मुतजानिफ माइल हुआ इसमी, यानी कि असल मकसद उसका मुतजानिफ के वो माइल, गैर मुतजानिफ, गैर का मतलब ना, मुतजानिफ ना माइल हुआ इसमा गुनाह की तरफ, उसका उसकी नीयत में कोई ऐसा मसला नहीं था, तो फ़इन अल्लाह, तो बस बेशक अल्लाह गफूर माफ़ करने वाला है, रहीम और रहम करने वाला है। इसके बाद आप ये देखिए कि अल्लाह ताला आगे कह रहे हैं कि यसअलूना का, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो सवाल करते हैं कि माज़ा क्या, उहिल्ला हलाल किया गया है, लहुम उनके लिए, तो कुल कह दीजिए, उहिल्ला हलाल किया गया है, लकुम तुम्हारे लिए, अत-तय्यबातु, तैयब यानी कि पाक चीज़ें, वमा और जो अलम, अलम तुम, वा और मा जो अलम तुम इल्म से है, यानी कि हम किसी चीज़ को ट्रेनिंग देते हैं ना, किसी को सुधाते हैं, किसी जानवर को सिखाते हैं, तो वमा और जो अलम तुमने उनको इल्म दिया हो या तुमने सुधाया हो, मिन से अल जवारी, जवारी का मतलब है शिकारी जानवर। इसको अगर मैं और आपको बता सकूं, उर्दू में आप कहाँ से याद कर सकते हैं, आपको अगर देखा हो आपने, हम कहते हैं ना आलाते जराही, आलाते जराही में क्या होता है कि बाज़ औक़ात कोई सर्जरी की जाती है, सर्जरी में डेफिनिटली कट लगाए जाते हैं, उनको आलाते जराही कहा जाता है, जो उसमें इस्तेमाल होते हैं ऑपरेशन के दौरान। तो अब क्या है कि जवारी यानी कि जब कोई शिकारी जानवर किसी जानवर के किसी किसी ऐसे जानवर को जो कि अल्लाह ने हलाल किया है, और उसको आपकी उस सुधारने यानी कि ट्रेनिंग की वजह से वो उसको जख्मी करता है, तो आप कह सकते हैं कि वहां से इस जवारी का मतलब आप याद रख सकते हैं कि शिकारी जानवर, मुकल्लिबीना, मुकल्लिबीना जो शिकार पर दौड़ाए हुए हों, मुकल्लिबीना यानी कि वो तमाम जानवर जो शिकार पर दौड़ाए हों। और अगर आपको मालूम हो कि ये जो किताब वाले काफ से, काफ लाम बे है, इसको अरबिक में बेसिकली कुत्तों को कहा जाता है, तो मुकल्लिबीना यानी कि वो जो शिकार पे शिकारी जानवरों को, खास तौर पे जो शिकारी कुत्ते होते हैं, उनको सुधाया जाता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, और उनको उन जानवरों के पीछे दौड़ाया जाता है शिकार की नीयत से। तो अल्लिमूनहुन्ना, तुम उन्हें सिखाते हो, मिम्मा इससे जो अल्लमकुम तुम्हें सिखाया है अल्लाह, अल्लाह ने, फकुलू बस तुम खाओ, मिम्मा से जो अमसकना, अमसकना और पकड़ रखें, अलैकुम तुम्हारे लिए, वज़कुरू और याद करो, इस्मा नाम, अल्लाह अल्लाह के, अलैहि इस पर, वत्तकुल्लाह और डरो अल्लाह से, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह सरीउल हिसाब, जल्द हिसाब लेने में है। अब इस आयत के अंदर जो बात गौर करने की है कि आप ये बात देखिएगा कि असल चीज़, असल में अल्लाह का नाम सबसे कीमती चीज़ है। आप यहाँ पर भी देखिए कि शिकारी जानवरों को पहली चीज़ क्या है कि अल्लाह का नाम लेके आपने उनको कुछ इल्म सिखाया, जो इल्म अल्लाह ने आपको दिया था, उन जानवरों ने वो इल्म सीखा, और जब आपने वो जानवर उन शिकार के लिए छोड़े, उनको छोड़ने से पहले आपने अल्लाह का सिर्फ़ नाम ले लिया, अल्लाह अकबर कह दिया, और उसके बाद आपके लिए वो जानवर अगर कोई शिकार करते हैं, और वो शिकार जो है अब आपके लिए उस इल्म की बुनियाद पे जो अल्लाह ने आपको दिया है, और आपने जो नाम अल्लाह का ले लिया है, वो जानवर जो है वो आपके लिए हलाल हो जाएँगे। और साथ ही साथ अल्लाह ताला ने क्या बताया था इस आयत में, दोबारा देख लीजिएगा, यसअलूनका, वो आपसे पूछते हैं, माज़ा क्या, उहिल्ला हलाल किया गया है, लहुम उनके लिए, तो कुल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दें, उहिल्ला हलाल किया गए हैं तुम्हारे लिए, लकुम तुम्हारे लिए, अत्तय्यबात तमाम की तमाम जो पाकीज़ा चीज़ें हैं वो हमारे लिए हलाल हैं, जिनको हमारी फितरत, हमारे बहुत सारी चीज़ें यानी कि कुरान में हर चीज़ के बारे में ज़िक्र
نہیں ہے، تمام کی تمام چیزیں جو ہیں جو ہماری فطرت میں جائز ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو حلال قرار دیا ہے۔ یعنی کہ ہمیں معلوم ہے، جیسے مثال کے طور پہ بنی اسرائیل نے جانوروں کی جائز حلال جانوروں کی چربی کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، ان کے کچھ حصوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، اسی بنیاد پہ جو ہماری جو جانوروں میں اوجڑی ہے اس کے حوالے سے، کیونکہ حضور پاک کو وہ کھانا پسند نہیں تھی، تو ایک صحابی نے پوچھا کہ آپ حضور پاک نہیں کھاتے تھے، کیا یہ حرام ہے؟ تو حضور پاک نے کہا نہیں، یہ حرام نہیں ہے۔ تو ان کے سامنے پھر انہوں نے اس کو ان کو وہ پسند تھی، انہوں نے شوق سے کھائی۔ تو کیا ہے کہ چیزیں اللہ تعالیٰ جو ہیں تمام کی تمام، کہ اصل چیز کیا ہے کہ اس کو پاک صاف کرنا ہے، اس کے اندر کہیں پر بھی، یعنی کہ آپ کو اگر یہ دیکھیں نا کہ ہمیں جو یہ ناخن کاٹنے کا بھی کہا گیا ہے، اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ وہ طہارت ہے، کیونکہ جب ہم ناخن نہیں کاٹتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری وہ طہارت میں ایشو آتا ہے، لوگ جو ہیں اس کی وجہ سے جراثیم جو ہیں وہ کھانے کے ساتھ ہمارے باڈی میں جانے کا اندیشہ ہوتا ہے، جس وجہ سے یہ سنت قائم کی گئی کہ ناخن جو ہیں ان کا کاٹنا یا مونچھیں جو ہیں ان کا ہونٹوں تک نہ آنا، یہ سنت کے طور پہ امت میں قائم کیا گیا کہ اگر جو نہیں کاٹے گا تو اس سے گناہ جو ہے وہ دیا جائے گا۔ تو تمام پاکیزہ چیزیں ان کو حلال کیا گیا، اور اس کے بعد کہا گیا وما، اور جو علم تم من الجواری، اور جو تمہیں علم دیا گیا تھا، جو تم نے سدھایا تھا، الجواری جو شکاری جانور، مکلبین جو شکار پر دوڑتے ہیں، ان کے وہ شکاری کتے جو شکار پکڑنے کے لیے دوڑے جاتے ہیں، تو علمونہم تم نے ان کو علم دیا ہے، مما سے جو علمکم تم نے ان کو سکھایا، تمہیں اللہ نے وہ علم سکھایا تھا، فکلوا پس کھاؤ، مما سے جو امسکنا وہ پکڑ رکھیں، علیکم تمہارے لیے، وذکروا اور یاد کرو، اسم اللہ اللہ کا نام، علیہ اس پر، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، ان اللہ سریع الحساب بے شک اللہ جو ہے وہ جلد دینے والا ہے حساب میں۔ الیوم احل، اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں الیوم آج، احل حلال کیا گیا ہے، لکم تمہارے لیے، الطیبات تمام کی تمام پاکیزہ چیزوں کو حلال کر دیا ہے، والطعام اور کھانا، الذین وہ لوگ جو اوتوا الکتاب جنہیں کتاب دیے گئی تھی، حل حلال لکم تمہارے لیے، وطعامکم اور تمہارا کھانا، حل حلال لہم ان کے لیے، والمحصنات اور پاک دامن عورتیں۔ اب اس آیت کو ایک بات میں دوبارہ سے بامحاورہ پڑھ لیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا الیوم احل لکم الطیبات، آج تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی ہیں، اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ یعنی کہ یہاں پر یہ بات واضح کر دی گئی کہ اصل چیز حلال اور حرمت میں ناپاکی ہے، نجاست ہے، تمام پاکیزہ چیزیں چاہے وہ اہل کتاب کی ہیں یا ان کے اندر کہیں پر بھی، اور اصل چیز جو ہے وہ حرمت کی اور حلال کے حوالے سے وہ کیا ہے کہ اس چیز کے اوپر اللہ کا نام لے لیا ہو، اس کا تزکیہ کیا ہو، اور تزکیہ کے لیے خون کا جسم سے نکلنا ضروری ہے، کہ جیسے تزکیہ کے لیے ہمارے پاس ہم کو معلوم ہے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جو ہمارے گائے بکری بیل اس کو ہم کاٹتے ہیں، کہ ان کو ہم ذبح کرتے ہیں، اور اونٹ کو تزکیہ کس طریقے سے ہوتا ہے کہ اس کے گلے کے اندر نیزہ جو ہے وہ مارا جاتا ہے، جس سے خون کا فوارہ جو ہے وہ تیزی کے ساتھ باہر نکلتا ہے، تو اس سے اس اونٹ جیسے جانوروں کا جو ہے وہ تزکیہ ہوتا ہے، تو وہ اونٹ جو ہے اس طرح سے اس کو حلال کیا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ یہ بات بتا دی گئی کہ تمام جو اہل کتاب کا کھانا پینا ہے وہ بھی تمہارے لیے ان شرائط کی بنیاد پر وہ جو ہے وہ تمہارے لیے جائز ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ والمحسنات، محسنات حصار سے، حصار کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ تمام پاک دامن عورتیں جو ایک حصار کے اندر موجود ہوتی ہیں ان کو پاک دامن کہا جاتا ہے، یعنی کہ جو اوپن نہیں ہوتی، یا ان کے اوپر ان کے باپ شوہر ان کا جو ہے وہ بیسیکلی کنٹرول ان کے اوپر ہوتا ہے، تو ان کو پاک دامن حصار سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا نام لیا گیا من المؤمنات، مومن عورتیں، والمحسنات اور پاک دامن، من سے الذین وہ لوگ جو اوت الکتاب کتاب دی گئی، من سے قبلکم تم سے پہلے، اذا جب اتی تموہن تم انہیں دے دو، اجورہن ان کے مہر، محسنین قید میں لانے کو، غیر مسافہین نہ کہ مستی نکالنے کو، یہ ہم پیچھے بھی ان آیات کو دیکھ چکے ہیں کہ غیر مسافہین، کہ ولا اور نہ متخذی، ولا اور نہ متخذی اور نہ بنانے کو، اقدانی چھپی ہوئی آشنائیوں کو، ومن اور جو یکفر منکر ہو بالایمان ایمان سے، فقط پس تحقیق، حبیطہ ضائع ہوا، عملہ اس کا عمل، وہوا اور وہ فلم آخرتی آخرت میں، من سے الخاسرین نقصان اٹھانے والا ہو۔ اب آپ اس آیت میں یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہاں پہ ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے، یعنی کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے خورد و نوش کھانے پینے کے حوالے سے احکامات دیے، پھر اس کے بعد انسان کے لیے اس وقت اگر اس پوری دنیا میں ہم اگر دیکھتے ہیں تو سب سے جو مضبوط رشتہ ہے، جو سب سے پہلے حضرت آدم اور اماں حوا کا قائم ہوا تھا، وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ اسی رشتے کے حوالے سے اب اللہ تعالیٰ نے کچھ اصول جو ہیں وہ یہاں پر اپنی اس شریعت میں پھر بیان کیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان اصولوں میں اس بات کو مد نظر رکھنا کہ والمحسنات کے جو تمام کی تمام پاک دامن عورتیں ہیں، من المؤمنات مومن عورتوں میں سے، والمحسنات اور پاک دامن، اور تمام کی تمام جو پاک دامن عورتیں، من سے الذین وہ لوگ جو اوت الکتاب، یعنی کہ جن لوگوں کو کتاب، اہل کتاب عورتیں جو ہیں، من سے قبلکم تم سے پہلے، اذا جب آتے ہی تمہن، یعنی کہ اب یہاں پہ ایک بات آپ کو یاد ہوگا، سورہ بقرہ میں ہم نے ایک قانون اور ایک اصول دیکھا تھا کہ مرد کو گھر میں سربراہ کی حیثیت دی گئی ہے، اور اگر ہم نے وہاں پہ بہت ڈیٹیل میں اس بات کو ڈسکس کیا تھا کہ میاں اور بیوی کے رشتے میں شوہر جو ہے اس کو
برتری حاصل ہے بیوی کی نسبت، لیکن وہاں پہ مرد عورت کی بات نہیں ہو رہی تھی، شوہر اور بیوی کے رشتے کی بات ہو رہی تھی، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ اگر ماں اور بیٹے کا رشتہ دیکھیں تو ماں عورت ہے اور بیٹا مرد ہے، لیکن ماں کو بیٹے کے اوپر برتری حاصل ہے، تو مرد اور عورت کے حوالے سے وہاں پہ احکامات نہیں تھے، بلکہ میاں اور بیوی اور رشتوں کے حوالے سے بات جو ہے وہ ڈسکس ہوئی تھی. تو یہاں پر بھی اب اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات کو دوبارہ سے یہاں پہ ایک بات کہی ہے کہ یہ جو رشتہ ہے، کیونکہ وہاں پہ مرد کو قوام کا ورڈ استعمال ہوا تھا اور مرد کو جو ہے وہ ذمہ داریاں دی گئی تھیں، اور اس ذمہ داریوں کے ٹوکن کے طور پہ مرد کیا کرتا ہے کہ جب نکاح میں کسی عورت کو لے کر آتا ہے تو حق مہر جو ہے وہ اس کو دیتا ہے. تو اس حق مہر کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اب بات کیا بیان کی کہ اذا جب آتے تم ہننا کہ تم انہیں دے دو اجور ہننا ان کے مہر محسنین قید میں لانے کو غیر مسافہین نہ کہ مستی نکالنے کو ولا اور نہ متخذی اور نہ بنانے کو اخدان چھپی آشنائیاں کا. یعنی کہ ہم نے وہاں پہ بہت ڈیٹیل میں اس بات کو ڈسکس کر لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میاں بیوی کا رشتہ جو ہے وہ قائم کرنا چاہتے ہیں، جو بچوں کی ذمہ داریاں اٹھائیں، جو اس کائنات میں ہماری دنیا میں آپ دیکھیں قیامت تک کے لیے اصل میں یہ انسانیت اسی رشتے کی وجہ سے قائم ہے. انسان تو بہت بھی جی لے گا تو 100 سال جیے گا، 100 سال کے بعد اس دنیا سے چلا جائے گا. تو یہاں پر اب اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں اس بات کو اہمیت دیتے ہوئے کہا کہ یہ رشتہ جو ہے اصل میں ان ذمہ داریوں کے ساتھ نبھایا جائے گا، جس میں آپس میں کوئی مطلب اپنے باڈی کی جو ضروریات ہیں خالی اس کے لیے نہیں ہوگا، کوئی سیکچوئل ریلیشن کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ یہ تمام کا تمام رشتے جو ہوں گے ان ذمہ داریوں کو نبھانے کے ساتھ ہوں گے. اور ومن اور جو یکفر منکر ہو بالایمان ایمان سے فقط پس تحقیق حبیطہ ضائع ہو گیا عمل ہو اس کا عمل وہ ہوا اور وہ فلم آخرتی آخرت میں من سے الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا. یہاں پہ ہمارا آج کا یہ سبق جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے. میں آپ لوگوں کے مائکس جو ہیں وہ اوپن کر رہا ہوں. آپ لوگوں نے اگر کوئی کویشچن کرنا ہے اس کے حوالے سے تو آپ لوگ جو ہیں وہ کویشچنس کر سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے ہینڈ جو ہے وہ آپ ریز کر لیں تاکہ آپ لوگوں کا سبق جو ہے وہ پھر میں سن سکوں. جی آپ لوگوں کو سوال ہو پوری آیات میں؟ جی پلیز. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا میں نے یہ ایسے تو مجھے سمجھ لگ گئی ہے کہ زکیتم کا مطلب بھی ذبح کرنا ہوتا ہے اور ذبیحہ اس کا مطلب بھی ذبح کرنا ہی ہے، لیکن اس میں کوئی خاص فرق ہے دونوں الفاظ میں؟ جی وہ میں نے فرق آپ کو بتایا تھا کہ ذبح جو ہے جو جیسے بکری گائے بکرے اس کے گلے پہ چھری پھیری جاتی ہے اس کو ذبح کہا جاتا ہے، اور تزکیہ کے لیے جو اونٹ کا میں نے آپ کو مثال بیان کی تھی، بیسیکلی اونٹ کے گلے میں جس طرح سے ایک تیز دھار آلہ یا چھری یا نیزہ جو ہے جی وہ ان کے نوک جو ہے وہ اس کے گلے میں اس جگہ پہ جہاں سے خون نکلتا ہے اس کو مارا جاتا ہے، اس کو تزکیہ جو ہے خاص طور پہ کہتے ہیں. لیکن دونوں کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے کہ اصل میں جسم سے خون جو ہے اس کو نکالنا جو ہے وہ ضروری ہے، اور وہ جیسے خون جو ہے جی جیسے ہم کہتے ہیں تزکیہ نفس، ہم اپنے نفس کی صفائی کرتے ہیں. بالکل. تو تزکیہ نفس بھی جو ہے صفائی، یعنی کہ اصل مقصد جو تزکیہ نفس کا ورڈ ہے وہ بھی یہیں سے آیا ہے کہ ہاں اس جی میں بھی ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنے نفس کی صفائی کرتے ہیں. جیسے ہمارے جسم کی خون کی صفائی ہوتی ہے اس کو تزکیہ کہا جا رہا ہے، اسی طریقے سے ہمارے اور خون جو ہے ہمیں معلوم ہے کہ وہ جو ہے وہ ناپاک ہے، وہ حرام ہے، اس کو ہم نہیں کھا سکتے ہیں. تو اس کو اس اسی کے طریقے جسم سے سے نکال دیں. تزکیہ نفس میں بھی ہمارا اصل مقصد کیا ہے کہ ہم نے اپنے جسم کو پاک کرنا ہے ان تمام برائیوں سے، علائشوں سے جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں. اصل مقصد کیا ہے کہ جنت میں پاک لوگ داخل ہوں گے نا، جنت ایک ایسی خوبصورت جگہ ہوگی کہ جس میں ناپاک لوگوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی. تو اس کی بنیاد اس دنیا سے رکھنی ہوگی کہ اس دنیا میں وہ لوگ جو اس پاکی کو خیال رکھیں گے اپنے کھانے پینے میں، اپنے اوڑھنے بچھونے، اپنے زندگی گزارنے میں، تو وہی لوگ جو ہیں جب اس پاکی کے ساتھ اس دنیا سے جائیں گے تو ہی وہی لوگ جو ہیں وہ اس پاک جنت میں داخل ہو پائیں گے، ورنہ وہ لوگ جو ہیں وہ جنت میں پاک نہیں ہوں گے، داخل نہیں ہوں گے. جی شکریہ. جی پلیز. اور آپ لوگوں سے میری تمام اسٹوڈنٹ سے ریکویسٹ ہے کہ کلاس کو پورا ہی اٹینڈ کیجیے گا، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ آپ لوگوں میں سے ٹیسٹ کے نام پہ کچھ لوگ جو ہیں وہ کلاس میں شامل نہ ہوں. ٹیسٹ ہمارے تمام سے والنٹیئر اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ دیں گے. آپ لوگوں کو سن کر بھی جو ہے وہ سیکھنے کا موقع ملے گا. اور اس حوالے سے میں آپ لوگوں کو گاہے بگا کے یہ بھی بتاتا رہتا ہوں کہ پارٹیسپیٹ کرنے کا آپ لوگوں کا بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو پارٹیسپیٹ جتنے بھی ریگولر کرتے ہیں تو انظار کی طرف سے انشاءاللہ ہمارا جب یہ کورس مکمل ہوگا تو ان کو ایک سرٹیفکیٹ جو ہے وہ بھی ایشو کیا جائے گا. تو ڈیفینیٹلی جو لوگ خالی سن رہے ہیں ان کو یہ سرٹیفکیٹ مشکل ہوگا دینا، کیونکہ ہمارے یہ نہیں معلوم کہ وہ لوگ جو ہیں وہ کس لیول پر ہیں. تو آپ لوگوں سے میری یہی ریکویسٹ ہوگی کہ بھرپور آپ لوگ اس میں شمولیت اختیار کریں. ہمارے لیے اس وقت ایک بہترین موقع ہے، شیطان کو ہرانے کا بہترین موقع ہے. اور بعض اوقات اکثر میں نے آج بھی گروپ میں میسج کیا تھا کہ وہ لوگ جو نان ریگولر ہیں یا نان سیریس ہیں، ویسے تو سب کو معلوم ہے کہ قرآن سیکھنا بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی بڑی نیکی ہے، لیکن شیطان آپ کو بعض اوقات مختلف قسم کے ایکسکیوزز جو ہے وہ آپ کے ذہن میں ڈال دیتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو آسانیوں کی طرف لے آتے ہیں اور وہ چاہتا یہی ہے کہ قرآن سے جو ہے وہ دور ہوں. تو آل رائٹ جی. سسٹر عزیز آپ نے ہینڈ سب سے پہلے ریز کیا ہے تو آپ پلیز سبق سنانے. اگر اور کسی کا کویشچن ہے تو 1 منٹ کر لیں آپ، میرے خیال میں اگر میں نے دوبارہ نہیں پوچھا تو. سر شروع کروں؟
جی میں پہلی آیت لے آتا ہوں. جی پلیز شروع کیجیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین، اے وہ لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، اوفو پورے کرو، بالعقود اپنے وعدے یا اپنے عہد، احلت حلال کیا گیا ہے، لکم تمہارے لیے، بہیمۃ الانعامی چرنے والے چوپائے، الا مگر ما یتلا جو پڑھ کر سنائے جا رہے ہیں، علیکم تم پر، غیر محلی نہ حلال سمجھا جائے، الصید شکار، وانتم حرم جب تم احرام میں ہو، ان اللہ انا بے شک اللہ اللہ یحکم حکم دیتا ہے، ما یریدو جو وہ چاہتا ہے. یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین اے وہ لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، لا تحلوا مت بے حرمتی کرو، شاعر اللہ اللہ کی نشانیوں کی، ولا شہر الحرامی اور نہ حرمت والے مہینے کی، ولا الہدیہ اور نہ قربانی کے جانوروں کی، ولا القلائد اور نہ گلے میں پٹے والے جانوروں کی، ولا آمینہ اور نہ ان کی جو کہ قصد کیے ہوئے ہیں، البیت الحرامی بیت حرمت والے گھر کا، یبتغون وہ چاہتے ہیں، فضل من ربہم اپنے رب کا، ورضوانا اور اس کی رضا، وَإِذَا اور جب تم حلال کر لو، حلال ہو جاؤ، یعنی کہ تم احرام اتار لو یا احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو جاؤ، فاستادو تو شکار کر لو، ولا اور نہ یجرمنکم تم کو تمہارے لیے باعث ہو، یعنی کہ کوئی باعث اس کا مطلب ہے تمہارے لیے باعث ہو، یجری منکم شنان، کسی قوم کی دشمنی جو ہے وہ تمہارے لیے باعث ہو، نہ تم کو آمادہ کرے، شنان آمادہ کرے، آمادہ کرے، ہاں جی، یجری آمادہ منکم آمادہ کرے، شنان دشمنی قومی کسی قوم کی، ان صدو کہ انہوں نے روکا، تم کو، ان المسجد الحرامی مسجد حرام سے، ان کے تعتدو تم زیادتی کرو، وتعاونوا اور تم آپس میں تعاون کرو، علی البر نیکی پر، والتقوی اور تقوی کے کاموں پر، ولا تعاونوا اور مت تعاون کرو، علی الاسم گناہ کے کاموں پر، والعدوان اور زیادتی کے کاموں پر، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، ان اللہ شدید العقاب ان بے شک اللہ اللہ شدید ہے العقاب عذاب والا. سر تھوڑا سا آگے کیجیے. جی. حرمت حرمت حرام کیا گیا ہے، علیکم تم پر، المیتۃ مردار، والدم اور خون، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت، وما اہل اور جس پر نام لیا گیا ہو، لغیر اللہ اللہ کے سوا کسی اور کا، غیر اللہ کا، بھی اس پر، والمنخنقۃ اور گلا گھٹ کر مرنے والا، والموقوذۃ اور چوٹ لگ کر مرنے والا، والمتردیۃ اور اوپر سے گر کر مرنے والا، والنطیحۃ اور سینگ لگ کر مرنے والا، وما اور جسے. آپ لوگوں کو ایک بات تھوڑا سا میں ریمائنڈ کرا دوں کہ جو مشکل الفاظ ہیں اگر ویسے یاد نہ ہوتے ہو نا تو آپ اس میں اس طرح سے یاد رکھ سکتے ہیں کہ جو پہلا والا لفظ ہے وہ گلا گھونٹ کے مرنے والا ہے، دوسرا والا جو ہے وہ چوٹ کھا کر. جی سر یہ یاد ہمیں رکھنا پڑے گا کیونکہ جب ہمارا ٹیسٹ ہوگا تو یہ پھر ہمیں ترتیب وہاں تو نہیں آئے گی نا، اس طرح آگے پیچھے ہو جائے تو پھر تو ہمیں نہیں آئے گا. اس میں ٹیسٹ میں اتنا ضرور ہوگا کہ وہ الفاظ جو ہے نا وہ اپنے سیکوینس میں ہی ہوں گے، اچھا مطلب پہلے پہلا والا لکھا ہوگا، اس کے بعد دوسرا لکھا ہوگا، پھر تیسرا، پھر چوتھا. ہاں جی. منخنقۃ کا مطلب ہے کہ گلا گھٹ کر مرنے والا، اور موقوذۃ کا مطلب ہے کہ اسے چوٹ لگ کر مرا ہے، متردیۃ رد سے اوپر سے گر کر مرا ہے، والنطیحۃ اور سینگ لگ کر مرنے والا، وما اور جسے اکلا کھا جائیں، السبع درندے یعنی جس کو پھاڑ کھائیں درندے، الا سوائے ما زکی تم جس کو تم حلال کر لو یا جس کو تم ذبح کر لو، ذبح کر کے پاک کر لو، وما اور جسے ذبیحہ ذبح کیا گیا ہو، ارن نصبی آستانوں پر، وَأَن تقسیمو اور یہ کہ قسمت معلوم کرو، بالازلامی تیر اس کے تیروں کے ذریعے، تیر کس کے تھے؟ فال کے تیر. یہ ایک چیز ہے، ذالک قسمت سے نہیں ہے، یہ جو تقسیمو ہے یہ تقسیم سے ہے، یعنی کہ پھر اس جو تقسیم یہ لوگ، مطلب وہ بیسکلی آپ کی بات اس طرح سے میچ کی جا سکتی ہے کہ جب وہ یہ تیر چلائے جاتے تھے، اور وہ ایک پوری، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سورہ بقرہ میں ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے یہ جو جوا کھیلتے تھے اور اس تیروں سے وہ گوشت جو ان جانوروں کو جب یہ شکار کرتے تھے جو ملتا تھا، پھر اس سے جو رقم آتی تھی اور وہ گوشت جو ہے وہ غریبوں میں بانٹ دیتے تھے، اور رقم بھی جو ہے وہ جوئے کی وہ بھی غریبوں میں بانٹتے تھے. تو سینیریو سارا وہی ہے. تو آپ کہہ سکتی ہیں کہ بعض اوقات مطلب میرے خیال میں تو یہ تقسیم سے ہے، باقی اگر سر کسی اس میں مصحف جہاں میں سے میں نے پڑھا ہے نا، اس میں مصباح القرآن میں اس کا مطلب یہی لکھا ہوا ہے، اس لیے میں نے یہ کہا. ہاں جی یہی مطلب لکھا ہے اس میں قسمت لکھا ہوا ہے اس میں.
ٹھیک ہے، پھر ذالکم یہ دونوں مطلب ہو سکتے ہیں اس کے. اور دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ جس طرح سے یہ سسٹر نے تزکیہ اور ذبح کے حوالے سے سوال بھی کیا تھا، تو آپ کو کلیئر ہو چکا ہوگا کہ ذبح میں اور تزکیہ میں فرق کیا ہے. جی پلیز. یعنی ذبح کر کے اسے پاکیزہ کر لیا ہو. جی میں نے ابھی وہ جو اونٹ اور اس کی گائے بکری کی ہاں جی مثال دی تھی کہ ذبح میں آپ نے چھری سے ذبح کیا جاتا ہے، اور تزکیہ میں جو گلے میں جس طرح سے چھری ماری جاتی ہے اونٹ کے، وہ طریقہ ہوتا ہے. جی پلیز. صحیح، ٹھیک ہے سر. ان تک تقسیمو بالازلامی، اور تم قسمت معلوم کرو یا تقسیم کرو فال کے تیروں کے ذریعے. ذالکم یہ فسقن گناہ کے کام ہے. الیوم آج کے دن یائسا مایوس ہو گئے الذین وہ لوگ جو کفروا جنہوں نے کفر کیا من دینکم تمہارے دین میں. فلا تخشوہم پس مت ڈرو ان سے، وخشونی اور مجھ سے ڈرو. الیوم آج کے دن اکملت میں نے مکمل کر دیا لکم تمہارے لیے دینکم تمہارا دین، و اتممت اور میں نے تمام کر دیا پوری کر دی علیکم تم پر نعمتی اپنی نعمت، ورضیت اور میں نے پسند کیا لکم تمہارے لیے الاسلام اسلام کو دینن بطور دین. فمن استر پس جو بے قرار ہو جائے یا مجبور ہو جائے فی میں مخمصۃ بھوک میں غیر نہ کے متجانف جھکنے والا ہو الاسمی گناہ کی طرف. فإن پس بے شک اللہ غفور الرحیم بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. سر آگے کیجیے گا. جزاک اللہ سسٹر. آگے سسٹر سدرا آپ پڑھ لیں پلیز. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. یسألونک کا. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک وہ دریافت کرتے ہیں آپ سے، ماذا کیا کچھ اوہلا حلال کیا گیا لہم ہمارے ان کے لیے، کل کہہ دیجئے اوہلا حلال کیا گیا لکم تمہارے لیے الطیبات پاکیزہ چیزیں. با اور ماں جو علم تم سکھاتے ہو تم من الجواری شکاری جانوروں کو، کل دینا شکار کی تعلیم دینے والے یا دوڑانے والے شکار کی طرف. شکاری جانور کے لیے میں نے بتایا تھا کہ کہاں سے ہم یاد رکھ سکتے ہیں اس کو. جی وہ آپریشن کے لیے جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں، آپ آلات جراحی. جی آلات جراحی. جی تعلیمونا ہننا تم سکھاتے ہو انہیں مما اس میں سے جو اللہ مکم تعلیم سکھایا تمہیں اللہ نے. وقولو پس کھاؤ مما اس میں سے جو ہم سکنا وہ روکے رکھیں لیکم تمہارے لیے. وذکرو اور ذکر کرو وذکر اسم اللہ اس نام اللہ کا علیہ اس پر، واتقوا اور ڈرو اللہ سے، انا بے شک اللہ سریع جلد لینے والا ہے حساب. الیوم آج کے دن احلا حلال کیا گیا لکم تمہارے لیے الطیبات پاکیزہ چیزیں، وطعام اور کھانا الذین ان کا جو اتل دیے گئے کتاب لکم حلال ہے تمہارے لیے، وطعام کا اور کھانا تمہارا حل اللہم حلال ہے ان کے لیے. والمحصنات اور پاک دامن عورتیں من المؤمناتی مومنات والمحصناتی اور پاک دامن عورتیں من الذین ان کے جن کو اوت الکتاب دیے گئے کتاب من قبلکم تم سے پہلے، اذا جب اتیتموہن تم دے چکے ہو انہیں اجورہن مہر ان کا، محسنینہ نکاح میں یا قید میں لانے والے ہو، غیرہ نہ کہ مصافحینہ بدکاری کرنے والے، وا اور نہ متخذی بنانے والے، اخدان چھپے دوست. ومن اور جو کوئی یکفر کفر کرے گا بالایمان ایمان سے، فقط بس تحقیق ہے حبیطہ ضائع کر دیا عملو ضائع ہو گیا عملو اس کے اعمال، وہوا فی الآخرات اور وہ ہے ضائع ہو گیا اس کے اعمال، وہوا اور وہ فی الآخرات آخرت میں من الخاسرین خسارہ پانے والوں سے ہوگا. صدق اللہ علیہ. جی جزاک اللہ سسٹر. ماشاء اللہ. جی سسٹر رفت آپ پلیز شروع سے پڑھ لیں. اور آپ کو میں دوبارہ مبارکباد دیتا ہوں آپ کے ماشاء اللہ حج کی، اور آپ کے ویلکم بیک کہ آپ نے دوبارہ سے ہم کو بخیر و عافیت بیان کیا. خیر مبارک جی. جی ہماری طرف سے بھی مبارک ہو. جی بہت ہماری خیر طرف سے بھی بہت مبارک ہو. خیر اور دعا مبارک کیجیے آپ کے لیے. سب کے میں لیے. سب کے لیے دعا کی ہے جنہوں نے مجھے پرسنلی میسج کیے تھے، سب کے لیے دعا کی ہے، اور میں نے یہی کہا کہ اللہ میاں سب کو بلائیں بار بار بلائیں، میری مانگی دعائیں قبول کر لیں. سب کے لیے میں نے دعا کی ہے، اللہ قبول کر. سر اس وقت میں جو نا یہ کنٹینیو نہیں کر سکتی کلاس، ہو میری بیٹی کی میں نے بتایا تھا نا طبیعت صحیح نہیں. جی آپ نے بتایا تھا. ابھی ان کی طبیعت کیسی ہے ان کی؟ سر بہتر ہے لیکن بس ابھی چل رہا ہے، آپ کو پتہ ہے. آپ چلیں سب دعا کیجیے گا. اللہ تعالیٰ انہیں حافظ. صحت دے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی اللہ حافظ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھوڑا سا اگر زور سے آپ کی آواز تھوڑی کم آ رہی ہے تو اگر ہو اچھا سکے تو تھوڑا مائک قریب کر لیں. کر لیا میں نے. یا ایھا الذین اے لوگو آمنو اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو،
इज़ा जब तुम सब उठो इलस्सलात नमाज की तरफ तो तुम सब फक्सिलू तो तुम सब धो लिया करो वजूहकुम अपने आप चेहरों को। आप अगले रुकू पे चली गई हैं, आप अगले रुकू पे चली गई हैं। सूरह माइदा के स्टार्ट से पढ़ना है आपने। स्टार्ट से पढ़ना है? अच्छा जी, पहला रुकू है मैं ये, जो वापस आ अगला रुकू है इसके हवाले से एक बात ज़हन में रखिएगा। इंशाल्लाह हम जब यहाँ पे पढ़ेंगे तो जिस तरीके से अल्लाह ताला ने अभी खुराक खाने पीने के हवाले से तस्किया की बात की, फिर उसके बाद मर्द और औरत के ताल्लुक के हवाले से वाहिद तरीका जो बयान किया कि वो निकाह का एक ताल्लुक है जिसकी बुनियाद पर, ये तस्किए की बुनियाद पर ये रिश्ता कायम हो सकता है। अब उसके बाद अल्लाह से ताल्लुक जो है वो डेफिनेटली वो नमाज में होता है, तो वहाँ पे तस्किए के लिए ताल्लुक जो है वो हमको अल्लाह ताला फिर वुजू का तरीका जो है वो वहाँ पे बताएंगे, तो वो इंशाल्लाह अगली क्लास में हम पढ़ेंगे। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ीना वो लोगो जो आमनु ईमान लाए औफू सब पूरा करो बिल उकूद अहदों को उहिल्लत हलाल किए गए हैं लकुम तुम्हारे लिए बहीमातुल अनआम जो पाए चरने वाले इल्ला सिवाय माँ जो युतला पढ़कर सुनाए जाते हैं अलैकुम तुम पर गैरा ना मुहिल्ली हिलाल समझने वाले हो मुहिल्लिस सैद शिकार को वाओ इस हाल में तुम सब हुरम एहराम में हो इन्ना इन अल्लाह बेशक अल्लाह याहकुमु हुक्म देता है माँ जो युरीदु वो चाहता है या अय्युहल्लज़ीना ए वो लोगो जो आमनु सब ईमान लाए हो ला तुहिल्लु तो मत तुम सब बेहुरमती करो शायर अल्लाह अल्लाह की निशानियों की वला और ना वला शाहरुल हराम और ना हरमत वाले महीने की वलल हदिया और ना कुर्बानी के जानवर की वला और वलल कलाइद और ना पटे वाले जानवरों की वला और ना आमीन सब कसद करने वाले हो आमीन आमीन अल बैत अल हराम ये इसका क्या मतलब है सब कसद करने वाले हो मैं भूल गया। असल में देखिए, मैंने आपको बताया ना कि कसद का मतलब यह है इरादा करना, यानी कि आप कोई इरादा करके एक जानवर जो है वो उसको, यानी कि जो हदी का जानवर है, इरादा क्या करते हैं कि हमने अल्लाह के काबे की नजर करना है उस जानवर को, तो अब उस जानवर को अमन हासिल हो जाता है और वो जानवर जो है वो कोई शिकार नहीं कर सकता। अच्छा जी। जी अल बैत अल हराम हुर्मत वाले घर का यब्तगूना वो सब तलाश करते हैं फजलन फजल मिर रब्बिहिम अपने रब का रिदवाना और खुशनूदी व इज़ा और जब हलाल तुम सब हलाल हो जाओ फस्तादु फिर तुम सब शिकार कर लो वाओ और ला यजरिमन्नाकुम हरगिज ना आमादा करे तुम्हें शनानु दुश्मनी कौम किसी कौम की अन के सद्दूकुम उन सब ने रोका तुम्हें अनिल मस्जिदिल हराम मस्जिद हराम से अन के तातदु तुम सब ज्यादती करो वाओ और तावनु तुम सब एक दूसरे से तावन करो अलल बिर्रे नेकी के कामों पर व तकवा और परहेजगारी वला और मत तावनु तुम सब अच्छा नीचे भी है तुम सब एक दूसरे के साथ तावन करो अलल ना इसमें गुनाह के कामों पर वाओ और बल उद्वान ज्यादती के कामों पर सरकशी भी आती ना उद्वान में वाओ जी। और तुम अत्तकू तुम सब डर जाओ अल्लाह अत्तकुल्लाह तुम सब डर जाओ अल्लाह ताला से इन अल्लाह बेशक अल्लाह शदीद सख्त अजाब वाला है। चलिए आगे सिस्टर, मेरे ख्याल में हमदा आंटी आप पढ़ लें आगे। जी हमदा आंटी आप ऑनलाइन हैं, माइक बंद है आपका। जी अभी अब ऑन किया जी जी। कहाँ से कौन से आयत नंबर है? ये अगली 3 नंबर आए थे 2 के बाद। अच्छा ये मुश्किल है थोड़ी सी, अगर आप कहती हैं तो मैं अगली दफा आपसे सुन लेता हूँ, अगली आयत से। नहीं मैं पढ़ लूंगी इंशाल्लाह ताला। जी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यसअलूनका वो सब पूछते हैं आपसे माजा ये क्या जी जी हुर्रिमत पिछली आयत है। पिछली आयत है। जी जी
اليوم اکمل شدید العقاب کے بعد اچھا میری حرمت علیکم میتۃ جی حرمت علیکم المیتۃ اچھا حرمت حرام کر دیا گیا علیکم تم سب پر المیتۃ مردار والدم اور خون واللحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت وما اور جو اوہلا نام لیا گیا ہو لی غیر اللہ غیر اللہ کا بھی اس پر والمنخنقۃ اور وہ جانور جو گلا گھٹ کر مرے والموقوذات اور وہ جو چوٹ لگ کر مرے والمتردیات اور جو اوپر سے گر کر مرے والنطیحات اور جو سینگ لگ کر مرے وما اور جسے اکلا پھاڑ کھائیں السبع درندے الا مگر وہ جسے ماں جسے زکی تم سب ذبح کر لو وما اور وہ بھی یعنی وہ بھی حرام ہے وما اور جو ذبح کیا گیا ہو آلن صوبی آستانوں پر اور ذبح کیا گیا ہو آستانوں پر با اور ان کے یعنی وہ بھی حرام ہے تقسیمو تم سب قسمت معلوم کرو بالازلامی فال کے تیروں سے ذالکم یہ سب فسق گناہ کے کام ہے الیوم آج یا عیسیٰ مایوس ہو گئے ہوں الذین وہ لوگ جن کفروا سب نے کفر کیا من دینکم تمہارے دین سے فلا تو مت تخشوہم تم سب ڈرو مجھ سے بخشون اور تم سب مجھ سے ڈرو الیوم آج کے دن اکملت میں نے مکمل کر دیا لکم تمہارے لیے دینکم تمہارا دین واتممتم اور میں نے پوری کر دی علیکم تم پر نعمتی اپنی نعمت ورضیتو اور میں نے پسند کیا ہے لکم تمہارے لیے لکم الاسلام اسلام کو دینا بطور دین. بیٹے یہاں پہ میں کہتی ہوں کہ ایک میں نے یہ آیت پر سنی تھی کہ راضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ، کہ جو یہ پڑھے گا صبح شام کی اذکار میں تو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے کے جائیں گے. تو یہ ہاں جی یہ ضرور پڑھنا چاہیے. فمن اذکر اور میں نے پسند کیا ہے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین. فمن پھر جو اذکر مجبور ہو جائے فی مخمصۃ بھوکی حالت میں یعنی حرام کردہ چیزوں کو کھانے پر غیر نہ متجانف جھکنے والا ہو لِاسْمٍ گناہ کی طرف فإنہ تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور بہت بخشنے والا رحیم بہت مہربان ہے. یسألونک وہ سب پوچھتے ہیں آپ سے ماذا کیا اہلا حلال کیا گیا ہے لہم ان کے لیے قل آپ کہہ دیں اہلا حلال کیا گیا ہے لکم تمہارے لیے الطیبات پاکیزہ تمام چیز یعنی تمام چیزوں کو وما اور ان شکاری جانوروں کا شکار بھی وما اور جنہیں علمتم تم سب نے سکھایا ہے وہ من الجواری ہی زخم دینے والے جانوروں میں سے یعنی جو جانور پکڑتے ہیں شکار کو مکلبینا شکاری بنانے والے ہو کہ تعلمونہن تم سب سکھاتے ہو انہیں مما اس سے جو علمکم اللہ جو سکھایا تمہیں اللہ تعالیٰ نے فقولوا بس تم سب کھاؤ مما اس سے جو امسکنا پکڑ رکھیں علیکم تم پر وذکروا اور تم سب ذکر کرو اسم اللہ کا نام علیہ اس پر واتقوا تم سب ڈر جاؤ واتقوا اللہ تم سب ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ سے ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ سریع الحساب بہت جلد دینے والے ہیں حساب. الیوم آج آگے سسٹر فریدہ آپ پڑھ لیں، ٹائم ہمارے پاس شارٹ ہے اصل میں. جی جزاک اللہ آنٹی ماشاء اللہ. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الیوم آج اہلا حلال کر دی گئی لکم تمہارے لیے طیبات پاکیزہ چیزیں بطعام اور کھانا الذین ان لوگوں کا جنہیں اوتوا الکتاب عطا کی گئی کتاب حل حلال ہے لکم تمہارے لیے بطعامکم اور تمہارا کھانا حل حلال ہے لہم ان کے لیے
والمحصنات اور حلال ہیں پاک دامن عورتیں من المؤمنات مسلمانوں میں سے والمحصنات من الذین اور پاک دامن عورتیں ان لوگوں میں سے جنہیں اوتو دی گئی کتاب من قبلکم تم سے پہلے. ایک میرا یہاں کوشچن ہے، وہ میں پوچھ سکتی ہوں؟ جی پوچھیے. جس طرح اس میں لکھا ہوا ہے کہ پاک دامن عورتیں ان لوگوں میں سے جنہیں دی گئی کتاب تم سے پہلے، تو کیا اس میں مرد بھی ہو سکتے ہیں؟ اور نہیں پاک دیکھیں، اس دامن کو اللہ مرد؟ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہم نے پیچھے آیات پڑھ چکی ہیں نا کہ مشرک، یعنی کہ وہاں پہ اگر آپ کو یاد ہوگا اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی تھی کہ ایون اگر ایک خوبصورت عورت ہے لیکن وہ مشرک ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ بات بیان کی تھی کہ ایک اس کے بدلے میں اگر کوئی مومن غلام لونڈی عورت ہے تو وہ زیادہ بہتر ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب عورتوں کے ساتھ رشتے کو جائز قرار دیا لیکن مردوں کے ساتھ جائز قرار نہیں دیا. اور یہ بات جو ہے آج کے معاشرے میں پرابلم کیا ہے کہ جس طرح سے لوگ جو ہیں غیر ملکوں میں، یورپ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں لوگ رہ رہے ہیں، اور وہاں پہ اکثر والدین کے ساتھ مسئلہ کیا ہے کہ وہ بچپن سے بچوں کو دین کی اس طرح سے تعلیم نہیں دے پاتے. اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں. تو جب وہ بڑے ہوتے ہیں اور وہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے ایون ہندوستان کے معاشرے میں دیکھیں کہ وہاں پہ بعض اوقات بہت سارے ہمیں کیسز ایسے ملتے ہیں کہ کوئی مرد جو ہے وہ کسی مسلمان مرد ہے لیکن وہ ہندو عورت سے جو ہے وہ شادی کر رہا ہے، اور بعض اوقات جو ہے وہ کوئی مسلمان لڑکی ہے اور وہ ہندو مرد سے شادی کر رہی ہے. تو اس صورتحال میں قرآن نے جو ہمیں اصول بتایا کہ دیکھیں اصل میں ہمیں اپنی زندگی جو ہے اپنے مالک کے اصولوں کے مطابق اگر ہم گزاریں گے تو پھر ہم قیامت کے دن جو ہے وہ کامیاب بھی حاصل کریں گے. جی تو یہ لیکن یہاں چیزیں، ہاں جی آپ بات پوری کریں گے. بس آپ کا جو سوال ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت جو بات کی ہے کہ اہل کتاب عورتوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو ہاں جی قرآن میرا پاک سوال میں اہل کتاب عورتوں کے ساتھ جائز ہے شادی، لیکن اہل کتاب مردوں کے ساتھ شادی جائز نہیں ہے. یہ صرف عورتوں کی بات ہے. انلیس کہ وہ اسلام قبول کر لیں، جی انلیس کہ وہ اسلام کو قبول، تو پھر سچویشن چینج ہو جائے گی نا، وہ تو پھر مسلمان ہو گئے. تو مطلب اس میں قرآن کلمہ پاک میں وہ واضح انداز کلمہ. میں، کیونکہ ہاں اس جی مقام کے علاوہ اور جگہوں پہ یہ بات بتا دی گئی ہے کہ مرد جو ہیں ان کے ساتھ، جو اہل کتاب مرد بھی ہیں ان کے ساتھ شادی جائز نہیں ہے. ہاں جی، تو وہ اگر اسلام لے آتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں، کلمہ شہادت پڑھ لیتے ہیں، تو وہ پھر تو مسلمان، پھر اس تو کے وہ بعد وہ ڈائریکٹ، نکاح جی اس کے بعد نکاح اس آدمی کے ساتھ جائز ہے. جی پھر چاہیے، پھر تو وہ مسلمان کے ساتھ شادی ہوگی. جی ہاں. ہاں یہ تو نہیں نا پھر کہہ سکتے نا کہ وہ اس نے شادی کے لیے اسلام قبول کیا ہے، بس اسلام دیکھیں قبول کیا ہے. اس معاملے میں تھوڑی سی احتیاطی تدابیر کیا ہونی چاہیے کہ اگر کسی شخص نے شادی کے لیے اسلام کو قبول کیا ہے تو پریورٹی اصل میں اسلام کو ہونی چاہیے. دین کو سمجھ کر کسی نے اللہ کو پہچان کر اسلام کو قبول کرنا چاہیے. ہاں جی. جب اور اگر کوئی دوست لوگ جو ہیں شادی کے لیے خالی وقتی طور پر کرتے ہیں تو اس کے بعد ایک الگ کمپلیکسٹیز جو ہیں وہ پیدا ہو جاتی ہیں. کیونکہ دیکھیں ایمان تو حاصل ہوا نہیں، شادی کے لیے کسی نے خالی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ کاغذی کاروائی جو ہے وہ پوری کر لی. تو جب ایسی سچویشن میں ہوتا ہے تو پھر اس شخص کی دینداری جو ہے، کیونکہ دین کا تو اس کو پتہ نہیں ہے، اور وہ شخص جب آگے اس کی اولاد ہوگی تو پھر ایک نئے مسائل اور نئے، کیونکہ اس طرح سے نہ اس نسل کی تربیت ہو پائے گی. تو ہونا یہی ہاں جی چاہیے کہ ابھی ہماری ایک کلاس میں پچھلے دنوں اسٹوڈنٹ آ رہی تھیں، تو انہوں نے کیونکہ اپنا نام لینا جو ہے وہ انڈیا سے تھیں، تو وہ ریورٹ مسلم تھیں اور کافی ریگولر ماشاءاللہ رہی ہیں، خاص طور پہ تجوید کی کلاس میں. تو وہ مجھے انہوں نے اس بارے میں یہ بات بتائی کہ اب جو سچویشنز ہیں کہ اس وقت کوئی بھی نان مسلم ہے جب وہ اسلام پہ آتا ہے تو اسلام کو سمجھ کر آتا ہے، تو ان کا جو اسلام کے اوپر نالج تھا مجھے اس سے دیکھ کے میں کافی متاثر ہوا کہ ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں وہ دین کو سیکھ رہی تھی. تو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ کوئی بھی شخص اگر ریورٹ کرے تو وہ اس طرح سے دین کو سمجھ کر ریورٹ کرے. سمجھ کر کرے، یا پھر وہ ریورٹ ہونے کے بعد سمجھنے کی کوشش اگر کرتا ہے تو وہ بھی تو ٹھیک ہے. دیکھیں اگر یہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تو ہم لوگ کو دارمدار نیتوں پر ہے نا، کہ نیت جو ہے اصل میں اللہ کو پہچان کر ہونی چاہیے. جی مجھے آپ کی بات کی کافی سمجھ آ گئی ہے. چلے میں جی وہ پھر بعد میں بات کروں گی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جب آتیتمو اور اگر وہ تم ہننا ان کو اجورا ہننا ان کے مہر محسنین اپنے نکاح ملانے کے لیے غیر مصافحین نہ کہ صرف موج مستی کرنے کے لیے، ولا متخذی اخدان یا چوری چھپے آشنائی کرنے کو، ومن اور جس نے یکفر انکار کیا بالایمانی ایمان پر چلنے کا، فقط پس وہ حبیتا تو ضائع گئے عملہ اس کے اعمال، واہوا اور وہ ہوگا فی الآخرتی آخرت میں من الخاسرین خسارہ اٹھانے والوں میں سے. چلیے ماشاءاللہ یہاں پہ یہ تو آپ کا کمپلیٹ ہو گیا. ہمارا ٹائم اصل میں بہت تیزی کے ساتھ آگے جا رہا ہے. جی سسٹر نظر آپ پڑھیے گا شروع سے. ایک منٹ سر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین اے وہ لوگو آمن جو ایمان لائے ہو، اوفو پورا کرو بالعقود اپنے عہدوں کو،
उहिल्लत हलाल की गई लकुम तुम्हारे लिए, किए गए लकुम तुम्हारे लिए, बहीमतुल अनाम चौपाए जानवर, इला मगर मां नहीं युतला मगर जो युतला पड़े जाते हैं अलैकुम तुम पर, गैरा गैर मुहिल्ली सईद गैर मुहिल्ली सईदी गैर अल्लाह का नाम। जिस शिकार से मैंने आपको याद कह रहा था ना, ये सियाद जो मोहिल सईद है, यानी कि मोहिल गैर तो हो गया, गैर यानी कि दूसरा, और मोहिल सईद यानी कि वो हलाल जाने हुए जो शिकार के जानवर हैं, जो शिकार के जानवर हैं। वन तुम और हो तुम हुरुम जबकि तुम एहराम की हालत में। इन अल्लाह बेशक अल्लाह ताला यहकुमु हुक्म देता है मा युरीद जो चाहता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ए लोगो जो ईमान लाए हो ला नहीं तो हिल्लू नहीं ना बेहुरमती करो शाइरल्लाही अल्लाह की निशानियों की, वला शहरल हराम और ना ही हुर्मत वाले महीने की, और वला और ना हदिया अपनी मतलब हदिया किए गए, और वलल कलाइदा और ना पटा डाले हुए, और वला आमीना और ना आमीनल नल बैता और ना ही जो कि आमीनल बैता। आमीना का मैंने आपको बताया था कि बेसिकली ये अमन से ही है, यानी कि ये इरादा करके जब जानवर लाए जाते हैं जो कुर्बानी के लिए अल्लाह के रास्ते में खाना काबा की कुर्बानी के लिए, तो उसको कहा खाना जा रहा है काबा कि वो कुर्बानी के लिए कसरत कर लिया, तुम इरादा कर चुके थे, आमीना वो अमन में है। अमन में है। बैतुल हराम खाना काबा की अल्लाह ताला के घर की। जब तक वो ना ढूंढते हैं फदल मिन रब्बिहिम अपने रब की तरफ से, व रिजवाना और उसकी पसंदीदगी या उसकी खुशनुदी, व इधा और जब हलल तुम हलाल किए गए तुम्हारे लिए फस्तादू पस अ, पस फस्तादू तो का क्या, शिकार कर लो, वही वर्ड है, उस रूट वर्ड वही है, शिकार कर लो। फस्तादू पस शिकार कर लो। वला और ना यजरे मन्ना तुम्हें दुश्मन बना दे शना और ना तुम्हें शनानु दुश्मनी और ना डाल दे तुम्हें शनानु दुश्मनी कौमिन वला कौम यजरी मन्नकुम का क्या बताया आपने? जी, वला यजरी मन्नकुम का क्या बताया? और ना डाल दे तुम्हें शनानु दुश्मनी में। यानी कि वला यजरी मन्नकुम यानी कि तुम्हारे लिए अगर तुम उम्मीद करते हो शनानुन दुश्मनी की, या तुम्हारे लिए बाइस हो शनानुन उनकी दुश्मनी। वला यजरी मन्नाकुम और ना आरजू करो तुम दुश्मनी की जी कौम की, अन ये के सद्दुकुम तुम्हें रोका अनिल मस्जिदिल हरामी मस्जिद हराम से, यानी कि जब सुलह हुदैबिया के वक्त जिस वक्त इनको रोका गया था, तो उसके बारे में मेरा ख्याल है अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अपने दिल में उस कौम के लिए उनके लिए दुश्मनी ना रखें कि उन्होंने तुम्हें मस्जिद हराम से आने के लिए रोका। जी अन तादू ये कि तुम ज्यादती करो, बतावनु और ताउन करो अलल बिर्रे नेकी में, व तकवा और तकवा के कामों में, वला तावनु और ना ताउन करो अलल इसमी गुनाह के कामों में, वल उद्वान और ज्यादती के कामों में, वत्तकुल्लाह और डरो अल्लाह से, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह शदीदुल इकाब सख्त अजाब देने वाला है। आगे स्लाइड करें। जी हुर्रिमत हराम की गई अलैकुम तुम पर मैतता मुर्दार किया गया तुम पर मैतता मुर्दार मुर्दार हराम किया गया तुम पर मुर्दार बदमा और खून व लहमुल खंजीर और गोश्त खंजीर का, वमा उहिल्ला और तो और नहीं हिलाल लिगैरिल्लाही जिस पे गैर अल्लाह का नाम हो, ये बिही जो है साथ नहीं है वामा और जो वमा और जो उहिल्ला हलाल किया गया गैर अल्लाह का, बिही हिल्ला ये साथ हलाल से नहीं है, ये देखें गोल दूसरा वाला दो चश्मी वाला है ना, इसका मतलब है और जो पुकारा गया, और ये जो है पुकारा, जी, और ये जैसे दूसरा पर रूट है गैर अल्लाह का नाम पुकारा गया, वमा जी और जो उहिल्ला पुकारा गया लिगैरिल्लाही गैर अल्लाह का, भी साथ इसके वल मुनखानिकातु और धम घुटने से, वल मौकूजातु और चोट लगने से, वल चोट खा कर वल मुतरद्दियातु और ऊपर से गिर के मरने से, नतीहातु और सींग लगने से, वमा और जिसे अकला खाया हो सुबह दरिंदों ने चीर फाड़ किया हो, इल्ला मगर माँ जो जक्कई तुम मगर जिसे पाक किया तुमने, वमा और जो जुबिहा ज़िबा किया अलन नुसुबी ऊपर स्थान के या आस्थानों के, वान और ये के तस्तक़सिमू ताकि तुम और ये कि तुम बिल अज़लाने तीरों के साथ जो तकसीम किया जाए तीरों के साथ,
ज़ालिकुम ये फिस्क गुनाह है। अल-यौमा आज या इसल्लज़ीना आज मायूस हो गए। हुए वो लोग कफरू जिन्होंने कुफर किया मिन दीनिकुम तुम्हारे दीन से। आपने फला यईसा बस का यईसा का क्या बताया? अल-यौमा यईसा का क्या बताया? आज नाउम्मीद हुए वो लोग ठीक है, ठीक है। कफरू जिन्होंने कुफर किया मिन दीनिकुम तुम्हारे दीन से। फला बसना तखशौहुम तुम डरो उनसे वख्शौन और मुझी से डरते रहो। अल यौमा आज अकमलतु मुकम्मल कर दिया लकुम तुम्हारे लिए दीनकुम तुम्हारा दीनकुम दीन को वातमम तुम और पूरी कर दी अलैकुम ऊपर तुम्हारे नेमत ही अपनी नेमत बरदीतु और पसंद कर लिया लकुमुल इस्लामा तुम्हारे लिए इस्लाम दीन को। फमन 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 राइट पस जो भी, फमन पस जो भी, एक मिनट स्लाइड राइट फम किधर गया सब फमन तुर्रा पस जो कोई इस तरार में हो या फी मखमसातिन फी भूख मखमसातिन भूख की हालत में, भूख की हालत में गैरा नान मुतजानिफिन झुकने वाला हो लेस्मिन गुनाह की तरफ फ़इन्नल्लाह बस बेशक अल्लाह गफूरुर रहीम बख्शने वाला है और मेहरबान है। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। आगे सिस्टर नसरीन आप पढ़ लें प्लीज। माइक ओपन कर लें, माइक बंद है जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यसअलूनका वो आपसे सवाल करते हैं माँ क्या माज़ा उहिल्ला क्या हलाल है लहुम उनके लिए। कुल कह दीजिए उहिल्ला लकुम मुत्तय्यिबात हलाल किए गए हैं तुम्हारे लिए पाकीज़ा चीजें। वमा और जो अल्लम तुम सिखाया तुम्हें मिनल जवारिहिल मुकल्लबीना जानवर जो शिकारी जानवरों को तो इसमें याद अल्लीमूना और रखिएगा, तुमने इसमें याद रखिएगा, मैंने आपको ये बताया था कि अलजवार ही तो हो गया जो मतलब शिकारी जानवर हैं, और शिकारी मुकल्लिबीन जो है असल में कुत्ते को कल्ब कहा जाता है ना। कुत्ते हैं। हाँ जी हाँ, हाँ जी। मतलब ये बिनल जो जवारी शिकारी ये शिकारी जानवर यानी कि अक्सर शिकारी कुत्तों को ये सिखाया जाता है कि कैसे शिकार करना है, तो उनकी बात हो रही है। जी वमा पढ़िएगा। और जो अल्लम तुमने इल्म दिया मिनल जवारी ही शिकारी मुकल्लिबीना कुत्तों को तो अल्लिमूना हुन्ना तुमने उन्हें सिखाया मिम्मा उससे जो अल्लामकुमुल्लाहु सिखाया तुम्हें अल्लाह ने। फकुलू बस तुम खाओ मिम्मा उससे जो अमसकना जो उन्होंने तुम्हारे लिए शिकार पकड़ किया पकड़ा अलैकुम तुम्हारे लिए। बस पुरुस्मल्लाही और उस पर नाम लो अल्लाह बस पुरुस्मल्लाही मुस्मल्लाही अलैहा और उस पर जिक्र करो अल्लाह का या नाम लो अल्लाह का। वत्तकुल्लाह और डरो अल्लाह से। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह सरीउल हिसाब जल्द लेने वाला है हिसाब। अल यौमा आज के दिन उहिल्ला हलाल की गई हैं लकुम मुत्तय्यिबात तुम्हारे लिए तमाम पाकीज़ा चीजें। व तआमुल लज़ीना और खाना उन लोगों का ऊतुल किताबा जिन्हें दी गई किताब हिल्ला लकुम हलाल है तुम्हारे लिए। व तआमुकुम और तुम्हारा खाना हिल्लु लहुम हलाल है उनके लिए। वल मुहसनातु और नेक औरतें मिनल मोमिनाती मोमिनों में से। वल मुहसनातु और नेक औरतें मिनल लजीना उनमें से ऊतुल किताबा जिन्हें दी गई किताब मिन कब्लिकुम इससे पहले इज़ा जब तुम आते तुमुहुन्ना अदा कर दो उजूरहुन्ना उनके उजर उनके महर मुहसिनीना हिसाब में लेने के लिए या निकाह में लेने के लिए गैरा ना के मुसाफिहीना ना के बदकारी के लिए वला और ना मुत्ताखिज़ी बनाने के लिए अख्दान छुपी दोस्त। वमन यकफुर और जो इनकार करेगा बिल ईमानी ईमान से फ़कत तो यकीनन हाबिता ज़ाया कर दिए अमालुहु उसने अपने अमल वह हुआ और वो फिल आखिराती आखिरत में मिनल खासिरीन खसारा पाने वालों में से होंगे। तो आप में से अब तमाम लोग जो टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं जरा प्लीज अपने हैंड रेज कर दें। और हमदा आंटी आपसे मैं स्टार्ट ले रहा हूँ, आप मौजूद हैं इस वक्त? जी आप, आज हम अल्हम्दुलिल्लाह अपना जो टेस्ट है उसका हम आगाज़ कर रहे हैं। अच्छा, आप लोगों को एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि मैंने इस टेस्ट को फॉर्मेट इस तरह से इसका फॉर्मेट इस तरह से बनाया कि हमारा जो पिछला वाला टेस्ट था मैंने कुछ वर्ड्स उसके भी शामिल किए हुए हैं। मैंने आपको बताया था कि वो आप लोगों को अगर खैर नहीं भी याद होंगे तो मैं आपसे इंशाल्लाह खुद मैं बता दूंगा या कोई और स्टूडेंट जो है वो बता देगा, तो इससे परेशान नहीं होना है। आप लोग पार्टिसिपेट करें क्योंकि असल में हमारा मकसद ये है कि सुन सुनकर बार बार वो चीज़ें याद हों। तो नैयर भाई आप स्टार्ट कीजिएगा प्लीज़। बल्कि आपसे पहले आपका माइक भी बंद है। हमजा आंटी जो है ना, मैं सोच रहा हूँ क्योंकि वो मुझे कह रही थी उनकी तबीयत सही नहीं है, तो आंटी आ गई। आंटी आप मौजूद हैं इस वक्त? माइक आपका बंद है, तो आप स्टार्ट कर लें टेस्ट को ना। जी बेटे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुस्तहज़िऊना सब मजाक करने वाले हैं या
यस्तहज़ियु मजाक उड़ाता है, या मुद्दू वो ढील दिए जा रहा है, तुग़यानुन सरकशी या अंधे आपने होकर या मुद्दू को क्या बताया? जी, या मुद्दू या वो मुद्दू, ढील ठीक है। दिए और जा रहा है, उर्दू में मैंने आपको बताया था ना कि ये मद का मतलब होता है बढ़ाना। हम जी, अलिफ ढील मद देना होता है ना, या अलिफ मद खींचना खींचना, जी हाँ, ढील दिया जा रहा है, सही है। जी, खींचना। तुग़यानुन सरकशी या अंधे होकर, नहीं, यब होना अंधे होकर। इस तरह खरीदो फरोख्त या सौदा करना, खरीदो फरोख्त करना। अज़लाला तुर गुमराही, कूलू ये अमर का सीधा है, खा लो, ते ये बाती पकीज़ा। माँ ज़लमूना हमने जुल्म नहीं किया, माँ कानू माँ नहीं कानू थे, वो नहीं थे। उदखुलू दाखिल हो जाओ, हाज़िहिल क़रयता हाज़ा ही इस क़रयता बस्ती में। अल बाबू दरवाजा, सुजदन सजदा करते हुए। कूलू तुम सब कहो, हित्तातुन का मुझे नहीं पता बेटे, वो हित्तातुन का क्या मतलब इसका है? हित्ततुन का मतलब होता है माफी मांगना ना, तौबा करते हुए दाखिल होना। तौबा तो वो लोग तौबा बनी इस्राइल जो थे इस लफ्ज को तब्दील कर लेते थे एक और लफ्ज से जिसके मायने कुछ और थे। अच्छा, ठीक। हित्ततुन, नग हित्तातुन हित्ततुन का तौबा मतलब है करते हुए, माफी मांगना, तौबा करना। बख्श तौबा दिया। करते हुए। नगफिरू हम बख्श दें, सनज़ीदु अनकरीब हम बढ़ा देंगे, अज रखना हमने उनको गरक किया, तनजुरूना तुम सब देख रहे हो, व अदना हमने वादा किया, अरबईना अरबईना लैलतन 40 रातों का। अल जल अल अजल अजल्ला बछड़ा, अल इजला, अल इजला, अल इजला, ठीक है, अल इजला बछड़ा। अफूना माफ किया हमने, तशकरूना तुम सब फिक्र करते हो। चलिए माशाल्लाह आंटी, बहुत अच्छा आपने सुनाया। जी सिस्टर नैयर, अगली स्लाइड आप पढ़िएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फतमा मोहर, उल्कुन उनके दिल, समम सुनते हैं, कान अबसारुन देखते हैं, विशावतुन पर्दा है, अल मुहसिनीना एहसान करने वाले, बदला दिया, अल्लज़ीना उन लोगों को ज़ालमू जो जुल्म करते थे, कौलन बात, गैर अल्लज़ी इससे जो कीला कही, रिजन अजाब, कानू थे या सुकून फिस्क करते या लड़ाई झगड़ा करते, इसका मांगा, इधर मार, असा का ये जो कानू यफ सुकून है ना, इसके लिए बेहतर वर्ड है नाफरमानी करते। नाफरमानी करते, कानू थे या सुकून नाफरमानी करते, इस तस्का मांगा पानी, इधर मार, असा का अपना असा, अल हजरा पत्थर पर, इन फजरत बस फट पड़ा या बह निकले, अदाअत अंधेरा कर दिया, मा हौला नहीं, रोशन, ये ज़िया से है, अदात रोशनी, रोशन कर दिया। सॉरी रोशन कर दिया, जी, रोशन कर दिया, ज़िया रोशनी से मतलब अदाअत रोशन कर दिया, मा हौलाहू जो उसके इर्द गिर्द, ज़हब अल्लाहु ले गया अल्लाह, तरक कर दिया, छोड़ दिया, ज़ुलुमातुन अंधेरों में। चलिए माशाल्लाह। आगे सिस्टर अजीज अगली स्लाइड आप पढ़िएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर आप में से रजीम, बाकी लोग भी बिस्मिल्लाहिर हैंड रेज कर लें प्लीज काइंडली। मैं चाहता हूँ कि सारे पार्टिसिपेट करें प्लीज। जी ला प्लीज। युबसिरूना वो नहीं देखते, सुमुन बहरे गूंगे, उमयुन अंधे, ला यरजिऊना नहीं लौटेंगे, सय्यबुन बारिश, रादुन बिजली कड़क, आदुन बरकुन गरज, बिजली हाँ, गरज, नहीं बिजली नहीं बरकुन है, बिजली, रात गरजने को कहते हैं। हाँ जी, बिजली की कड़क मैंने कहा था, गरज, जी यज ठीक है। बर्क बिजली, यज अलूना ठोंसते हैं, असाबिउन उंगलियां, आजानुन कान, सवाई का उसके साइक यानी उसके डर से, बिजली के कड़क के डर से, हाजर अल मौत मौत के डर से, मुहीतुन घेरे हुए है, यकादु करीब है के, ताशरा 12, कद अलिमा तहकीक जान लिया, कुल्लु उनासिन सब लोगों ने, मशरबू अपने पानी पीने की जगह, इशरबू सो पियो,
تم پیو. لا تاسو سر یہ نہیں آ رہا. لا تاسو چلو پھرو. لا نہ تاسو چلو پھرو. تم نہ پھرو بکلن چلو پھرو. جی نہ پھرو. بکلن یہ بھی نہیں آ رہا. بکل بکالے سے میں نے بتایا تھا نا ترکاری. ترکاری. بکالا یعنی کہ جہاں پہ مطلب گروسری ملتی ہے اس کو بکالا بولتے ہیں, تو اس سے یاد کر لیں کہ بکل یعنی کہ وہاں پہ سبزی وغیرہ بھی ملتی ہے تو اس سے ترکاری. بکلن سبزی ترکاری. کساؤن ککڑی. فومن جی فومن ادسن میرا خیال ہے مسور ہے, اور فومن وہ ہے گیہوں لہسن ہے. گیہوں گیہوں بصل گندم پیاز. ہاں جی. مثلاً پیاز. بصل پیاز. تستبدلون کیا تم تبدیل کر دیتے ہو, ہوا ادنا جو کہ ادنا ہے, بالذی اس سے, لا تاسو نہ تم پھرو. ہاں جی یہ دوسری دفعہ آ گیا. لا جی وہی تاسو پڑھ نہ رہے تم پھرو. ہیں, لا تاسو دوبارہ آیا. جی ہاں ہاں جی نہ تم پھرو. لن نصبرا ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے. تامن واحدن ایک کھانے پر. ادعو بلاؤ. یخرج نکال یا نکالے. تم بھی تو میرا خیال ہے کھیتی ہے اناج. اگاتے ہو. جی ہاں تم بھی تو اگاتے ہو. اگاتے اگانے ہو. سے ہے نا. جی ہاں جی. چلیں جی سسٹر نسرین نیکسٹ سلائڈ پڑھیے گا آپ. مائک بند ہے آپ کا, مائک کھول لیں. باللازی اس سے, ہوا خیرون جو بہتری ہو, مصرن شہر میں, ما سالکم جو سوال سالتم سوال کرتے ہیں تم سے, دربت مارو, المسکنات مسکینی, خالدونا ہمیشہ رہنے والے ہیں, لا یستاہی نہیں مطلب لا یستاہی نہیں. یہ جو آپ نے دربت ہے نا, دربت آپ نے بولا ہاں ہے جی مارو, یہ ظرف سے نہیں ہے, اس کا مطلب ہے ہاں جی مسلط کر دی گئی ان کے اوپر, مسلط چسپاں کر. ہاں کر دی. جی ہاں جی ہاں جی ٹھیک ہے, مسلط کر دی گئی. المسکنات مسکینی, خالدونا ہمیشہ رہنے والے ہیں, لا یستاہی نہیں لا مذاق, یستحیی لا یستحیی لا یستاہی لا یستاہی تحیی. نہیں, تحیی نہیں ہاں جی. مطلب اس پہ شرم محسوس کرتے, ان یدربا کہ مارا جائے, بعوداتن مثال دی جائے, ان یدربا مثال دی جائے, بعوداتن بچہ کی, فوقا اوپر, یقولونا وہ سب کہتے ہیں, ارادہ کیا ارادہ, باؤ وہ کا کمال ہے, جی باؤ کا کیا, وہ کمال ہے یا مستحق ہو گئے, وہ کمال ہے یا مستحق ہو گئے, مستحق ہو. کمال آئے, بھی غضب من اللہ اللہ کے غضب سے, بھی انہم اور انہوں نے, بھی انہم اور انہوں نے اس لے وجہ لیا, سے اس وجہ سے, اور اس اس وجہ وجہ سے سے, بھی انہم اس وجہ سے, یقتلون وہ قتل کیے جاتے ہیں, بغیر وہ قتل کرتے ہیں, بغیر الحق کی ناحق, اسو ان سے اسو ان کو نافرمانی. نافرمانی, جی ملائکتن فرشتے, خلیفاتن خلیفہ, تجعلو بنایا, من یفسدو ہم جو یفسدو جو فساد کرتے ہیں, جو فساد کرتا ہے, یسفی کو جو یسفی کو فاقی کا مطلب کیا ہوتا ہے, صفاق قاتل, یسفکو کہ جو ہاں یسفی کو صفا ہاں الدماء کون بہاتا ہے. خون بہانے والا, خون بہانے والا, جی نسبح آج ہم بھی ہم نے پڑھا تسبیح کر, ہم. ہاں جی الدماء تسبیح ہے. نسبح ہم سب تسبیح کرتے ہیں. ماشاء اللہ. عزیز سسٹر عزیز آپ پڑھ لیں. انبئونی بیان کرو. سبحانہ پاک ہے, علمتنا تو نے سکھایا, تو نے ہمیں سکھایا, العلیم جاننے والا, الحکیم حکمت والا, النبی سوری انبی بیان کر, انباء خبر. صحیح ہے. صحیح بتا رہی ہیں. یعتدون تھے وہ زیادتی کرتے, الذین وہ لوگ جو ہادو یہودی ہوئے, یہودی النصارى نصرانی ہوئے, الصابئین ستارہ پرست, لا یحزنون وہ نہ حزن و ملال, لا یحزنون وہ نہ غمگین ہوں گے, رفعنا ہم نے بلند کیا, خذو پکڑو, تولیتم تم پھر جاتے ہو, جی لولا فضل اللہ اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل, علم تم سکھایا تم کو, الذین اعتدوا وہ لوگ جنہوں نے زیادتی کی, السبت ہفتے کا دن, کونو ہو جاؤ, قردۃ بندر, خاسئین ذلیل و خوار, جعلنا ہم نے بنایا, نکالا ہم نے نکالا,
عبرت، نکال اچھا عبرت بنا دیا. صحیح عبرت. بینا یدیا ان کے ہاتھوں میں یا سامنے. لا ٹھیک ہے. یحزنون وہ نہ غمگین ہوں گے. کذبوا جھٹلایا. خالدون ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے یا ہمیشہ. اصحاب النار آگ والے یا جہنم والے. بنی اسرائیل یا اولاد یعقوب. اذکروا ذکر کرو. انعمت میں نے انعام کیا. ٹھیک ہو گیا. آپ میں سے کوئی اور پڑھنا چاہتا ہے؟ نیکسٹ سر میں ہی پڑھ آپ دوں؟ ہی پوچھ. جی پڑھیے. میں پڑھ دیتی ہوں. جی پڑھیے آپ. لن نیکسٹ کون بولا ہے ابھی؟ میں نسرین اقبال. جی پڑھیے. لن جی پڑھیے. نؤمنو ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے. حتی نرا یہاں تک کہ جہرتن چہرہ دیکھ چہرہ. جی. دیکھ لے چہرہ. خزت بنا دیا. باسنا یعنی ہم نے دیا. ہم نے مبوس کیا. ہم نے مبوس کیا. زللنا سایہ. الغمامہ بادل. خلفن کا ہے چھپا ہوا. جی ہاں ٹھیک ہے. سر یہ موعظۃ نہ جو ہے یہ ہم نے سایہ کیا نہ زللنا ہوگا. سایہ کیا کیا کہہ رہی ہیں؟ بادلوں. کسی کا زللنا کہہ رہی ہیں؟ زللنا ہاں جی ہم نے سایہ کیا. ہاں یہی ہے. ذل الہی سے تھا نا، یاد کریں وہ جو میں نے ہاں بتایا جی تھا کہ ذل الہی بادشاہ ہم نے نامے سے سایہ بولا کیا. جاتا ہے. ہاں سایہ کرنا، ذللنا. نہ جو ہے نا لاسٹ میں تو اس کا وہ نہ ہم تو آیا نہیں نا، اس لیے میں کہہ رہی تھی کہ ہم نے سایہ کیا. جی زللنا. ہم نے سایہ کیا. صحیح. موعظۃ الغمام نصیحت. نصیحت. یامرو حکم دیتے ہیں. ان تذبحوا کہ ذبح کریں وہ سب. اتخذون کہ وہ بنائیں. وہ نہیں، ہم نے اتتخذون ہم نے اسے بنا لیا. ہم نے اسے بنایا. حضواً مذاق. افعلوا یعنی وہ سب کرو. کرتے ہیں کام. کرو. ما کرو. ما سب کرو. ماں جو تؤمرون تم ما حکم جو دیتے ہو. ما تؤمرون جو تم حکم دیتے ہو. ما لونا لون کیسی. ما لون ماں کیسی تؤمرون کا مطلب ہے جو کچھ تمہیں حکم دیا گیا. جو افعلوا کچھ تم تمہیں کرو. حکم ماں کیا. تؤمرون جو کچھ ہاں تمہیں حکم دیا گیا. مالونا ہاں مالونا رنگ اس کا رنگ گائے کا رنگ تھا نا. رنگ. مالونا اس کا رنگ کیسا ہو. ہاں صفراؤن زرد. فاقیون متاثر. فاقیون گہرے رنگ. فاقیون گہرے گہرا. رنگ. تسر الناظرین وہ دیکھنے والوں کو بھلا لگتا ہو. ان اکونا اب ان کے ہونا ہو. اکونا ہو. یبینو بیان کیا ہے. لا فارغون کہ وہ فارغون نہ بوڑھی ہو. نہ بری ہو. نہ بوڑھی ہو. لا بکرون اور نہ بالکل بچیا. بالکل بچی ہو. بالکل اوان درمیانی عمر کی ہو. درمیانی عمر کی. بین ذالک کا دونوں کے درمیان. لا یقبلو نہ قبول کریں گے. شفاعتن کوئی سفارش. لا یؤخذو نہ بنائیں گے. عدل انصاف. لا ینصرونا اور وہ نہیں دیکھ سکتے. مدد کیے نجینا جائیں گے. نجات مدد کہنا نہیں مدد. نصرت سے. ہاں لا ینصرونا ہاں نہیں مدد کیے جائیں گے. نجینا ہم نے نجات دی. یسومونا وہ انہیں وہ تکلیف دیتے تھے. بری تکلیف میں تھے. جی ہاں صحیح پوری ہے تکلیف بالکل. جی ہاں میرے خیال میں آگے کتنی سلائڈز رہ گئی ہیں؟ ابھی 2 سلائڈز باقی ہیں ہماری. تو سسٹر عزیز آپ پڑھ لیں آگے. اچھا تشابہ علینا ہم آج شبے میں ڈال دیں ہمیں. سبق بھی زیادہ ہے تھوڑا سا، اور ٹیسٹ بھی ہمارا مجھے لگ رہا ہے کہ ذرا لوگوں کے لیے مشکل ہو رہا ہے. کوئی لا بات نہیں، پریشان نہیں. جی سر ذلول کا نہیں آ رہا. تشابہ ان کو متشابہ کر دیا. علینا ہم پر. لا ذلول. ذلول یہ کا میرے نہیں آ بھی رہا. کوئی اور بتا دے، میرے بھی ذہن میں نہیں آ رہا. چلے آگے تشابہ چلیں. میں علینا صبح میں ڈال دیا. تثیر الارض وہ یعنی کھیتی کرتی ہو، اس زمین کو گہاتی ہو یعنی ہل چلاتی ہو. لا ٹھیک ہے. تسقی نہ پانی دیتی ہو. الحرث کھیتی کو. مسلمۃ بالکل ٹھیک ہو. مخرج نکالنے والا. اضربو مارو. ببازیہا اس کا بعض حصہ. یوری نظر آئے گا، دکھائے گا. دکھائے گا. صحیح ہے. اچھا کسط سخت. اشد قسوہ اشد شدید قسوہ سخت. لا شیعتا لا نہیں شیعتا فیہا
शक नहीं तो शक, कोई शियातुन वैसे दाग को कहते हैं ना, नहीं ला तो दाग, शियातुन कोई दाग, हाँ जी ला उसमें शिया कोई दाग ना हो। उसमें कोई निशान ना हो। अल आना अब, ज़बहुहा उसको ज़िबा किया, मा कादू यफअलून और ना लगते थे वो ये करते हुए, कतल तुमने कत्ल किया, इद्दारातुम ये नहीं आ रहा, डालने लगे एक दूसरे पर, डालने लगे एक डालने दूसरे पे। लगे, ठीक। यतफज्जरु और फूट निकले, यशक्ककु और फाड़ डाले, फट जाता है, फट जाते फट हैं। जाता है, हाँ जी, यह भी तू गिर यहाँ से पड़ते हैं, खौफ गिर या भी पड़ते तू हैं। गिर पड़ते हैं। अल्लाह के खौफ से, अफततमऊना क्या तुम इत्मीना, अफततमऊना क्या तुम क्या पस इत्मीनान तुम्हें में इत्मीनान में आ जाते हो? क्या तुम इत्मीनान में आ जाते हो, अन युमिनु कि तुम ईमान बल्कि लाओ, असल में इसको इस तरह से बोल सकते हैं ना, अफा तत्माउना क्या पस तुम उम्मीद रखते हो? ठीक, तमा रखते हो, तमा से जी ततमाउना तमा रखते हो, उम्मीद रखते हो, ठीक है। अन युमिनु कि तुम ईमान लाओ, आमिनु तुम ईमान लाओ, अमना ईमान लाया, अनुमिनु क्या हम ईमान लाए, यालमूना वो नहीं जानते, लकऊ मिलना या मुलाकात से है ये, खलऊ अकेला होना। चले, अच्छा ये जो अल्लाह जलूलुन का आपने बताया था, नहीं बताया था? ला जरूर उनका नहीं बताया था, ना जोतते हैं, ना जोतती जोतते हैं, जोतते हैं, जोती गई, नहीं जोती गई, ला नहीं, ना जलूल जोतती हो जोती जमीन गई को हो, जैसे जोती ना गई हो। जोतती हो जमीन को, ठीक तुसीरुल है अर्जा ना जोतती हो जमीन को। सिस्टर नसरीन, आप पढ़ लें अगला लास्ट। अफला या ताकिलून क्या तुम यकीन नहीं रखते, नहीं रखते, अवला यालमून, अवला ताकिलून अकल नहीं यालमून, रखते, हाँ अकल नहीं क्या और रखते, तुम अकल नहीं रखते, अवला यालमून क्या तुम नहीं इल्म रखते या जानते। जानते, युसिर्रूना तुम छुपाते हो, युलिनूना तुम जाहिर करते हो, काना फरीकुन है एक फरीक या एक हाँ ग्रोह, फरीक जी, उम्मीयूना उम्मियों में से, युहर्रिफूना जो तहरीफ करते हैं, मिन बाद ही बाद इसके माँ अकलूहु कि उनको अकल अकल आने के बाद, खला उसको बाद समझने के बाद, समझने के बाद, अकलूहु समझने के बाद, खला बाद में, अतुहद्दिसूना क्या क्या तुम बयान करते हो, फतह अल्लाहु अल्लाह ने खोल दिया, लियुहाजुकुम वो जो झगड़ा करते हैं, यकसिबूना वो जो कमाते हैं, लन तमस्सना हरगिज नहीं छुएगी, अय्यामिम मादूदात गिनती के चंद दिन, अत्तखज़्तुम बनाते हो, लन यख बना लिया, अत्तखज़्तुम तुमने अखज़ कर लिया, बना लिया, लन युखलिफा हरगिज नहीं खिलाफ, हरगिज इसके खिलाफ नहीं होगा, अहदहु अहद के, अमानियु ख्वाहिशात यजुन्नूना वो देख रहे हैं या वो गुमान करते हैं, गुमान कर रहे हैं, वैलुन वैलुन तबाही है, यक्तुबूना जो छुपाते हैं, बिअयदीहिम अपने हाथों से, लियश्तरू खरीदते हैं, मन कसबा जो कमाया, सय्यातुन बुराई, अहाता किया हुआ है, खतीआतुहु उनकी गलतियों ने, ला ताबुदूना नहीं वो इबादत करने वाले हैं, ihसानुन नेकी नेकी। चलिए माशाल्लाह जी, आप लोगों ने बहुत अच्छा जो है वो परफॉर्म किया। मुश्किल था आज का टेस्ट थोड़ा सा, काफ़ी सारे अल्फाज जो है मैंने बीच में एडअप किए थे। और दूसरा, अभी आप में से जो लोग पार्टिसिपेट नहीं भी कर सके या उनको मुश्किल भी लगा, तो परेशान इनसे नहीं होना। यही हमारा असल में इस कोर्स को करने का मकसद यही है, हम बार बार आपको जो है वो इन नई अल्फाज के मायने जो हैं वो आपके सामने आएँ, ताकि ये ज़हनशीन होते रहें। चलिए माशाल्लाह जी, जज़ाकल्लाह। आज थोड़ा सा लंबा टाइम हो गया, हाँ लेकिन आप जी, लोगों की माशाल्लाह शुक्रिया हिम्मत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना टाइम दिया और फिर हमसे सुना भी, जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। बहुत शुक्रिया जी, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। और इंशाल्लाह अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, इंशाल्लाह, वस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।